سے غیر اللہ میں کیا فرق ہے؟ غیر مطلق جو اللہ تو علاوہ ہے کہ مندون ہوئے کہ اللہ نو چھڑ کے وہ پاسے جاؤ، اور رسول بھی اللہ تو علاوہ ہے، غیر سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مندون اللہ اس سے اچھا ہے جس سال کیا اللہ کنڈ ہوندی ہوئے رسولہ دی اطاعت اللہ حکم دیتا ہے کہ بتا تو اللہ روکے ہے، اور جڑا بتا جا رہا ہے وہ اللہ نو کنڈ دے کے جا رہے ہیں، اس واسطے مندون اللہ بن گیا۔ غیر اللہ رسول نو بھی کہہ سکیندا ہے، نبی نو بھی کہہ سکیندا ہے، لیکن وہ غیر اللہ انج نہیں جڑے دشمن ہو، وہ ایسے غیر نے جڑے رب محبوب بھی ہیں، پیارے بھی ہیں، اللہ نال حاصل کرنے والے بھی ہیں۔ غیر کا مطلب ہے ذاتاں وکھریاں وکھریاں ہو، من دون اللہ کا مطلب ہے کہ تنوں چھوڑ کے دوسرے والے پاسے جا رہے۔ اولیاء اللہ حاضر و حاضر ہیں یا نہیں ہیں؟ لوگ نبی پاک کے اللہ پائی ہوتے ہیں تو اگا ٹپدا رہے ہیں۔ یاد رکھو جدو بندہ کامل ہو جاتا ہے وہ اللہ دے انوار نال منور ہو جاتا ہے، ویکھدا ہے کہ اللہ دے نور نال، سندا ہے کہ اللہ دے نور نال، پکڑدا ہے کہ اللہ دے نور نال، چلدا ہے کہ اللہ دے نور نال، جے بولدا ہے کہ اللہ دے نور نال، جے سوچدا ہے غور و فکر کردا ہے اللہ دے نور نال۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی مضمون اللہ دا ہے تے بیان نبی پاک دی زبان کا ہے کہ جدوں ایک بندے نو محبوب بنا لینا تو کنت سمعہ الذی یسمع بہ، وہ کن میں بننا جہد نال سندا ہے، بصرہ الذی یبصر بہ، وہ اکھ میں ہونا جہد نال ویکھدا ہے، یدہ الذی یبطش بہا، وہ ہاتھ میں ہونا جہد نال پکڑدا ہے، ورجلہ الذی یمشی بہا، وہ پیر میں ہونا جنہاں نال چلدا ہے۔ جدو اللہ دا نور دی اکھ بن جاوے مڑ کئی شے دی اکھ تو رہ سکدی، جدو اللہ دا نور دے کن بن جان مڑ کئی دنیا دی آواز سمجھتی رہ سکدی۔ جدو ولی اس مقام سے پہنچ جاتا ہے پھر واقعی وہ حاضر ناظر ہو جاتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا دست حمایت سے حفاظت اپنے مریداں اس سے انجے جویں آسمان زمین سے چھائے ہے، جویں زمین کا کوئی ٹکڑا آسمان کے دائرے تو باہر نہیں جا سکتا، میرا کوئی مرید میرے دائرے ولایت تو باہر نہیں جا سکتا۔ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی میری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سارے نزدیک بندہ اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک دو جہاناں نو نہ تو انگلی کے درمیان نہ رکھے۔ اے ملاؤ ملدی ہیں شہادت والی تے وچلی درمیانی انگل ملدی ہیں، وچ فرق رہ جاتا ہے تھوڑا جہا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ تو انگلی کے درمیان والی جڑی وچ ہے فاصلہ ہے یہ دے اندر دو جہاناں نو نہ تک کے سارے نزدیک کو کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام دے تو پہلو اولیاء نو بھی یہ مقام حاصل ہوتا ہے، وہ بھی حاضر ناظر ہو جاندے، ساری کائنات انہاں دی اکھی دے سامنے آ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ مردہ ہیں، یعنی قبر والوں کو، قرآن کہتا ہے کہ آپ مردوں کو یعنی قبر والوں کو کچھ نہیں سنا سکتے، پھر قبر والوں کو پکارنا کیسا ہے؟ یا ڈائریکٹ کہنا یا علی یا محمد، یہ کیسا ہے؟ قرآن جی تمہیں سمجھ آنا تو رولا پاؤں ہی نہ، رولا تو اتو ہی پیا بھی تمہیں سمجھ آیا ہی کوئی نہیں۔ قرآن کہنا ہے کہ اے میرے نبی تسی مردیاں نو نہیں سنائیں دے، تے جیڑا اس وچے کہ مردیاں نو کون سنائیں دے یا اس وچے کہ مردے سن دیں یا نہیں سن دیں؟ گل یہ قرآن نے کیتی کہ یا رسول اللہ تسی نہیں سنائیں دے، یا رسول اللہ تسی مردیاں نو نہیں سنائیں دے، قرآن نے یہ آکھیا تے تساں نتیجہ کر لیا مردے سن دے ہی کوئی نہیں۔ کون سنائندا ہے یہ ہور گل ہے، مردے سن دیں کہ نہیں سن دے ہور گل ہے۔ مینو کون بلائندا پیا؟ اللہ۔ نبی پاک نہیں بلائندے پے، وہ آپ کے وسیلے بولدا۔ کون پہ بلائندا ہے؟ اللہ۔ نبی پاک نہیں پہ بلائندے، پھر میں بولدا کوئی نہیں کہ مینو اللہ سنائندا پیا، تانوں اللہ سنائندا پیا، نبی پاک نہیں سنائندے پے، تسی سنتے کوئی نہیں پے۔ مینو نبی پاک نہیں لکھائیں پہ، اللہ لکھائندا پیا، تہانوں نبی پاک نہیں پہ لکھائیں دے، اللہ لکھائندا پیا، کسی تے کوئی نہیں پہ۔ لکھائندا کون ہے، سنائندا کون ہے، اور گل ہے، تے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے یہ اور گل ہے۔ حماقت دے وے کہ تسی یا رسول اللہ نہیں سنائیں دے تے نتیجہ کر کے مردے نہیں سنتے، جے اللہ آکھے تسی نہیں سنائیں دے میں سنائنا تے تسی آکھو مردے نہیں سنائیں دے، بھاوے اللہ پیار تے لاوے پر بے ایمان تسی ہو گیا تسی۔ اللہ سے یا رسول اللہ تسی نہیں سنائیں دے میں سنائنا، تسی آکھو اللہ پیار تے لاوے
مردے نہیں سن سکتے. اور اللہ نے تسی کمزور تے عاجز تے بے بس ثابت کیتا. نبی نو بتایا اللہ نال جی او سنیں دے تے مردے سن لیں دے. اللہ پہ زور لاوے مردے نہیں سن سکتے. اور بے ایمان کافر تسی بنے گے اسی بنے. سنان والا اللہ نبی نہیں سنان والا. جب اللہ سناوے تو الٹا وہ سارا طریقے سے سن سکتے کا سن نہیں کوئی. ایک بندہ کمزور جو ہے وہ کام اچھا نہیں کر سکتا. طاقتور ہے تین انداز ہے کم کر. جب اللہ تعالیٰ کی طاقت کی برابری نبی پاک نہیں کر سکتے. اللہ فرماتا ہے میں سنائے ان اللہ یسمع من یشاء. جینے نبی میں سنائنا مویا نبی میں سنائنا تسی نہیں سنائیں دے. مڑ اتنے سناون سے اللہ کو ثابت ہو گیا کہ اللہ سنائے گا. ہوں تک نبی نہیں سنائیں دے پھر تو نتیجہ سے کہ مردے نہیں سن دے کہ اللہ کہتا ہے میں سنے گا. اور کیا نتیجہ کرنا کہ مردے سن دے تو ٹھیک ہے کہ میں گل یہ نکلی کہ مردے سن دے اللہ کے سناور نہ نبی پاک سے سناور ڈالے سن دے یہ کس نتیجہ نکلا مردے سن گئی. پھر اس آیت کا یہ مطلب ہی کوئی نہیں کہ ان فتوا کٹیا مطلب ہی نہیں. اللہ نے کافرہ نو آتا ہے یہ ایسا ہر جٹ میں یاد ہے یہ لفظ تم ممبک بولو گے یاد ہے جڑا بندہ بدھ جا ہوئے کیا تو تم ممبک بولے آدھے ہو گئے تم دبانا کیے تو حکم دبانا ہے تم گے ہم یہ دبانا ہے اندھے. کیا سارے کافر ڈورے ہیں سارے اندھے ہیں سارے دنیا ان کے ڈورے اندھے جب واقعی ہن مڑنا نہیں ایمان لے آنا انہوں نے سنیندہ ہی کچھ نہیں انہوں نے سنیندہ ہی کچھ نہیں نہ قرآن کی آیت سنی دیا نہ کوئی سنی دیا تو چھپے ٹکے اور انہوں نے منمت کی سنا دے واسطے دو سر کی عذاب کیا یہ سن دے ہیں کہتے ہیں وہ ڈورے کوئی ہوئے انے کوئی. مطلب یہ نہیں کہ واقعی ڈورے ہیں انے ہیں گنگے ہیں. مطلب کہ یہ آزاد دینے کا جو مقصد ہے وہ نہ پورا نہیں کیتا لہذا اکا ہوئی نہ ہوئی برابر کن ہوئے نہ ہوئے برابر زبان ہوئی نہ ہوئی برابر. تو اکا دینے کا مقصد کی زمین دے اندر اللہ سے آیات رکھے آسمان کے اندر اللہ کی قدرت یعنی آئیاں تک کے ایمان لیا. کن دینے کا مقصد کی نبی پاک کا بات قرآن سنے ایمان لیا. زبان دینے کا مقصد کی حق نمبر حق کا اقرار کرے اعتراف کرے. جدا ہوگا اچھی تو کم نہ لیا کرنا تو کم نہ لیا زبان تو کم نہ لیا ایک چیزیں ہوئی نہ ہوئی برابر ہو دنیا میں اسی جنہ انسانوں کیوں پیدا کیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے. کوئی جگہ نہیں جڑا عبادت نہیں کرتا ڈنگرا اور کھادی رکھتا ہے پکارے باری رکھتا ہے ستا رہتا ہے بس ہویا رہتا ہے اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو وہ جمیا نہ جمیا ایک کھاتے جیویا نہ جیویا ایک کھاتے ہو گیا. یہ مطلب ہے کہ یہ جیندے جاگتے مردیاں کے کھاتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے تسی ہدایت نہیں دے کیوں کہ میں نہیں ہدایت دے رہا اتنے مردے پورا تر گیا پھر گیا کافران واقع ہے. سمجھ سکو تو میں مزید وضاحت کر دے ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهاد الام انزل على بهم. یا رسول اللہ تسی نہ مردیاں نہیں سنتے انہاں ڈوریاں نو نہیں سنائندے جدوں کنڈ پھیر کے تواڈے ہل کنڈ کر کے ٹر پاؤ لیکن انہاں نو تسی نہیں لکھاندے. مردہ بھی آکھیا ڈورا بھی آکھیا تے انہاں بھی آکھیا. یہ ڈورے دا حقیقی معنی نہیں انہے دا حقیقی معنی مراد نہیں تو مڑ موتا دا بھی حقیقی معنی مراد. دلیل حکم اللہ وَإِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُصْطَفَى دلیل حکم اللہ وَإِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. تساں انہاں مردیاں نو نہیں سنائندے تسی مومناں نو سنائندے. انہاں مردیاں نو نہیں سنائندے تسی مومناں نو سنائندے. اور مردے سے مومن دا کیا مقابلہ ہے؟ رات سے دن کا مقابلہ ہے. موئے سے جیندے کا مقابلہ ہے. کافر سے مومن کا مقابلہ ہے. کافر مردے کا سے مومن کا تو کوئی مقابلہ نہیں. مردہ مومن بھی ہوتے ہیں کافر سے
کافر جیندا رہے ہو سکتا ہے، مومن مر جاوے ہو سکتا ہے، تو مردے کا تو مومن کا تو کوئی مقابلہ نہ رہا نا. تو پتہ لگا کہ مومن کو حقیقی معنی مراد ہے کہ موتا تو مراد زندہ جاگنا، کافر مراد ہے یا رسول اللہ انہیں ایمان کی صلاحیت ہے تو اسی گناہوں کی راحت سے چلتے ہو، انہیں ایمان کی صلاحیت ختم کر سکیے تو گناہ رہتا ہے. جواب کی کوشش کر رہے ہیں. میں سرکاری ملازم ہوں اور جس سے میرا نا امام مسجد دوئی کمپنی دے، میں سرکاری ملازم ہوں اور جس سے میرا نا امام مسجد دوئی کمپنی دے جی نماز پیچھے نہ پڑھا تو جماعت کا سوال گیا، جماعت کا پڑھا عقیدے کا فرق ہے، وہ جو بندی اسی سنی ہے تو پھر سارے واسطے کی حکم ہے جی پیچھے پڑھتے تو مول لگا ہوا سی، جی اکلے پڑھتے تو مول بچ ویسی نفع نہ ملتی، اور تھی آپ ہی فیصلہ کر لو کہ مول بچانا ضروری ہے یا نفع سمیت مول ہی ختم کرنا ضروری ہے. اگر 5 جماعت نماز پڑھو بے شک 27 گنا ثواب مل جائے، 27 سے زیادہ ثواب مل جائے. لیکن جی ایسے امام پیچھے پڑھو جو دیوال اللہ دی ہوئے جنگ پھر مول ماریا ویسی کہ نہیں، اصل نماز ہی ختم ہو کے رہے ویسی کہ کوئی امام تھوڑا ترجمان ہونا ہے، امام تھوڑی طرف اللہ نال گل کر رہا ہونا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، تجھ سے ہی توفیق طاقت طلب کرتے ہیں ہم. یہ تھوڑی ترجمانی کر رہے ہیں، وہ دھکل لا تو آپ کیا میں عبادت کرتا ہوں، میں مدد طلب کرتا ہوں، مجھے سیدھی راہ پہ چلا، وہ ہم کہہ رہے ہیں سارے کی ترجمانی کر رہے ہیں. امام تو آڈا ہے ترجمان، تو آڈا ہے وکیل. جی تھی وکیل کیس کا ایسا کرو کہ جج انہوں ویزا جائے تو وہ کپڑے اگ لگ جائے اور کیس جتیا گیا تو پھر کامیاب ہو جائے تو اس واسطے یہ امام جنہوں اللہ کی طرف اعلان جنگ ہے. اللہ فرماتا ہے من آذا لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جہاں میرے کسی ولی نال عداوت رکھتا ہے میری طرف وہ اعلان جنگ ہے. جی ولی بھی یہ شان ہے وہ بھی دشمنی رکھنے والا اس دنال اللہ اعلان جنگ کرتا ہے، مجھ نبیہ دے نبی بھی دشمنی رکھنے والے نال اعلان جنگ کوئی نہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف وہ جنگ جا اللہ نال جنگ پہ لڑتا ہے تھی وہ پشت بڑا بڑے کھلوتے ہو اور تھوڑی بھی اللہ نال جنگ ہوئی کہ کوئی نہ ہوئی تو تے کہڑا ہے کہ جی پاور ہے تو اللہ نال جنگ لڑ سکتی. اس واسطے یہ جیسا نے پیچھے نہیں کھلونا چاہیے جہے نبی پاک دے گستاخ ہو، اہل بیت کرام دے گستاخ ہو یا صحابہ کی گستاخی کریں. کیوں اور صحابہ کی نہیں کرتے لیکن حضرت میر معاویہ بھی کر رہے ہیں. کسی بھی صحابی کا گستاخ ہو گئے وہ سارے اہل سنت کی پاس ہو جائیں گے. نقف عن ذکر صحابت اللہ بخیر، اہل سنت کا طریقہ ہے کہ ذکر کرو صحابہ کا، تعریف نال کرو، مطلب سنا کے طور سے کرو، نہیں تو چپ رہو. پرانے بارے سب طرح سنجیدہ اور احساسات وغیرہ مت کرو. کہ نبی پاک نے سانو منع کیتا ہے اللہ اللہ کی بازی میرے صحابہ کے معاملے رب ٹوٹ رہا ہے، رب ٹوٹ رہا ہے، انہوں نے میرے بعد اعتراض کا نشانہ نہ بنایا. جس خدا کے نال محبت رکھی پہلے میری محبت وہ دل چوتی تا میرے یاراں دی، جس کو بغض رکھنا ہے پہلے میرا بغض دل چوتی تا میرے یاراں کا بغض. جس انہوں دکھ دیتا اس میں دکھ دیتا، جس میں دکھ دیتا اس میرے اللہ نے دکھ دیتا. جہاں اللہ نے دکھ دے وہ سزا جہنم ہے. لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں میرے صحابہ کو دکھ دے سی وہ ٹھکانا جہنم ہو جاتا. اس واسطے کسی ایسے آدمی کا بھاوے وہ سارے صحابہ کا گستاخ، بھاوے ایک صحابی کا گستاخ، سارے اہل بیت کا گستاخ، کسی ایک اہل بیت کا گستاخ یا نبی پاک کا گستاخ، پیچھے مت پڑو. اکلی ہوئے تو مول بچ گیا، جی جماعت ہوئے تو مول بھی گیا، نفع بھی گیا. اس واسطے یہ ہو جائے نفع نہ لو، یہ مول بچانا یہ زیادہ اہم اور ضروری ہے. لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء.
اگر میں غیب جانتا تو میں بہت مال دولت اکٹھا کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف مصیبت نہ پہنچتی. یہ مسئلہ ذرا مشکل دیا ہے، لیکن کوشش میں کرتا تو ہم سمجھان دی کسی توجہ کر سو اللہ کرتی سمجھ آئے سی. علم معلوم دے تابع ہوں. ایک بندہ گورا چٹا ہے تو علم یہ آئے سی کہ گورا چٹا ہے. ایک بندہ کالا ہے تو علم یہ آئے سی کہ کالا ہے. تو علم یہ کہ کالا ہے، اس علم کی وجہ سے وہ کالا بنیا ہے یا پہلو کالا ہے کہ علم پچھو آیا بھی یہ کالا ہے؟ وہ پہلے کالا ہے، علم پچھو آیا کہ کالا ہے. گورا بندہ ہے تو پہلے گورا ہے، علم پچھو آیا کہ گورا ہے. تو علم معلوم دے مطابق ہوں گے، علم معلوم دے تابع ہوں گے. ایک اصولی جی چیز ہے، العلم تابع للمعلوم، ایک مسلم قاعدہ ہے. وہ ایک بندے امیر بننا ہے، علم غیب کسی نے آتی کہ اس امیر بننا ہے، وہ مستقبل جان لے کہ امیر بننا ہے. اسے زندگی بھر غریب رہنا ہے، علم کی آتی اس نے غریب رہنا ہے. علم نہ امیر نو غریب کر دے نہ غریب نو امیر کر دے. علم تبدیلی نہیں کرتا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہے، جب فراون کو پتہ اللہ کیا یوسف علیہ السلام نے خواب دا انہیں مکر کرنا ہی کرنا، انہیں اس میں تکلیف پہنچانی. علم آیا کہ کوئی اس واسطے فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. فراون کے سامنے بیان نہ کری تیرے نال فراڈ کرتی، لیکن پھر فراون کیتا فراڈ سے کوئی نہ. علم تبدیلی کر سکے جو اللہ کا عدلی فیصلہ ہے. علم پہلے آ چکا ہے لیکن کیا اسے تبدیلی ہوئی؟ فرعون کیڑے جتن کیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کوئی ایسا بچہ نہ بچے جڑا میری سلطنت تباہ کرے، لیکن اللہ رب العزت کا علم تھائی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس تباہ ہو ہے موڑ اس فرعون کا علم انہوں بچا سکے. علم معلوم کے تابع ہوں گے، علم معلوم تبدیلی نہیں لیا گا، جو جہاں معلوم ہے وہ جہاں علم ہو. اور جس سرکار نے رہنا ہے درویشی حالت علم غیب کی آواز تھی کہ میں درویشی حالت رہنا ہے. علم آوے امیری دا روے غریب سے علم تو کوئی نہ ہے حالت ہوئی. علم آوے غریبی دا سے ہو جان امیر توڑو علم تو نہ رہا کہ حالت بن گئی. اس واسطے لو کن تو عالم الغیب لاستکثرت من الخیر. یہ جڑا قضیہ شرطیہ ذکر کیتا گیا ہے اس چیزوں کے درمیان کوئی ربط تعلق ہے ہی کوئی نہ. ایک اتفاقی قضیہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر لوگ نبی پاک کی درویشی دیکھتے ہیں، فخر دیکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہوگا تو غیبدان ہوگا، غیبدان ہوگا تو بڑا امیر ہوگا، کیونکہ نہ ساحل دیکھے، راملی دیکھے، آبی دیکھے، نجومی دیکھے، نظرانے بٹور بٹور کے شرائن سکرینیاں لے لے کے امیر کبیر بن گئے. انہیں اس لحاظ والے گل کی تھی کہ اگر نبی ہوں تو علم غیب ہوگا، علم غیب ہوگا کہ امیر ہوں گے. پھر نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی نفی بھی کر دیتی، علم غیب کی نفی بھی کر دیتی، نال سوال بھی شروع کر لے چاچی کے پیٹ کی کل کی ہونا قیامت کا دانی بلا کس طرح ہونا. تو سرکار نے انہوں کے خیال کے مطابق انہوں نے جواب دے چڑیا تے خیال ہے کہ میرے کو علم غیب ہے ہی کوئی نہ ورنہ میں بڑا امیر ہوں گا تو مڑ میرے کو سوال کیوں کرتے ہو غیب کے بارے. ایک بندہ میرے بارے آ کے چالی بے علم ہے جاہل ہے پتہ ہی کوئی نہیں مڑو میرے کو لاول ہے مطلب اس سے میں کیا آخر بھائی میں تو جاہل ہاں بے خبر ہاں میرے کو مطلب اسے کیوں لاول ہے. میں وہ سیدھے لحاظ کا جواب دینا جب تو پہلے دینے کی گل جمائی ہوئی ہے کہ بے علم ہے بے خبر ہے وہ تیرے اچھا نے میرے کو مطلب کچھ لاول ہے. تو نبی کریم علیہ السلام بھی الزامی طور سے انہوں نے جواب دے رہے تو ادو تھی آ جو علم ہے کوئی نہ پھر تھی سوال لے کے آ بڑھتے ہو جب تھوڑے نظریے کے مطابق میرے کو علم کوئی نہیں کہ ہوگی آج میں غیب سے میں سونے دیا کدا بڑائی بیٹھا ہوا پاک بڑائی بیٹھا ہوا میں قسم جاری کی بیٹھا ہوا اور میرے مکانہ کے دروازے سونے چاندی بھی ہوں گے سیڑھیاں سونے چاندی بھی ہوں گیا تھی یہ عقیدہ رکھتے ہو خود سوال کر دو میرے. آپ نے انہوں نے عقیدے کے مطابق انہوں نے جواب دے چکے. یہ گل کو سمجھ آ گئی. اچھا وہ میں کوشش کرتا ہوں اللہ کرے تو ہم سمجھ آ رہے ہیں
ایک بندہ آپ کے اگر دن چڑھے، اگر سورج چڑھے گا تو دن موجود ہو جائے گا، اور کسی ثابت کر دو یہ اور تک چڑھیا کلی سورج اور ویسی کی نکلی کھلی ہے، مجھ مرنا پہنچی کہ نہیں ودے چڑھ گئے، اچھا ٹکی نظر نہیں آتی، دھوپ پاؤں پی ہے، سورج کنڈ پیچھے کدا پیچھے لک ہوا، دھوپ نظر آتی پی، ہوں تھی آپ اور تک لے دھوپ نظر آتی پی، اور کہیں نہ موجود ہونا ثابت ہو ویسی کہ کوئی دھوپ بغیر سورج کے ہو سکتی، جب دھوپ نظر آ رہی ہے تو سورج کا موجود ہونا ثابت ہو ویسی کہ کوئی انڈیا دو چیزیں آ گئی ہیں، اگر میں علم غیب رکھدا تو مال دولت تیرا میرے کول ہوگا، اور یا ثابت کر دیں گے مال دولت بڑا کول ہے، اور بھی علم غیب ثابت ہو ویسی کہ کوئی تو یہ علم غیب ثابت کر دیں گے تو پھر مال بتیرا ہونا ثابت ہو ویسی کہ کوئی جنہیں میں عرض کیتا ہے کہ سورج کے چڑھنے کے دن کے موجود ہونے ترازوں میں ایک کیا ثابت ہو مجھے دنیا پہ ثابت ہو ویسی، اسی طریقے آگے ثابت کر دیں گے کہ نبی پاک کو بے حق و اظہار مال ہے تو علم غیب بننا ہے ویسی کہ کوئی اللہ فرمائے انا آتیناک الکوثر محبوبہ اساسوانی ہر شاید ڈگا میں ڈگ دیتی ہے بے حق و اظہار دیتی ہے، غیر محفوظ طور سے ہر شاید تمہارے حوالے کرتے ہیں، ابھی کے پاکٹ ہے اسی کو جو وفاتی ہے خزائن الارض، وہ جو اچھی جڑی زمین میں سارے خزانے نے کیا دیا میرے ہاتھ سے دے دیتے ہیں، قیامت کے بعد جس جہان کا اللہ نے آغاز کرنا ہے پورے دار سرکار کی فرمانے الوفاتی ہو الکرامت یوم دن دیتی، قیامت دیں چابیاں بھی اگلے خزانے دیا میرے ہاتھ سے جو اس کا بھی خاصیہ میرے ہاتھ سے جو مرتے ہیں جہانا کے خزانے جب نبی پاک کے ہاتھ سے ثابت ہو گئے تو مڑ علم غیب ہوتا تو خیر کثیر جمع کرتا، تو خیر کثیر سے ہے اور علم غیب بھی ہویا کہ کوئی نہ اور تو اللہ فرماتا ہے نہیں تو پھر حکمت فقط ان سے یا خیرن کثیرہ، یہ میں حکمت کی چیز نہیں ہو جائے کون خیر کثیر ہے، یہ حکمت کا علم دیتا گیا حکمت عطا ہو گئی وہ کون خیر کثیر ہے، تو نبی پاک حکمت کے معلم بن کے آئے کہ نہیں آئے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی پاک کی شان ہے کہ تو یہ جو حکمت والا خیر کثیر والے کے کہ نبی پاک سب حکمت والے جو سردار ہے اور آپ کو سب سے بڑی خیر کثیر ہے یا نہیں ہے، چلو خیر کثیر ثابت ہو گیا علم غیب ثابت ہوا کہ کوئی نہ تو شروع کر لو، اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ نے یہ نہیں ٹھانڈی کہ ہر رسول رسول غیر کی اطلاع دے دے، اللہ غیر کی اطلاع واسطے اپنے رسولوں کا انتخاب کر دے، علم غیب کا پیغمبر نہیں آیا کوئی نہ، اللہ فرمائے غالب الغیب فلا یظہر ولا غیب احد الا من ارتضی من رسول، میں سب غیبانہ باتیں خود جانے والا ہوں کہ میں اپنے غیب ظاہر نہیں کرتا کسی سے اور میں رسولوں کو ظاہر کروں، اور رسولوں سے غیب سے وہ ظاہر ہو جائے تو غیب کا علم انہوں نے آ گیا کہ کوئی نہ، اور پہلی گل کی آئی اگر میں غیب جانتا ہوں تو خیر کثیر جمع کر لیتا ہوں تو پھر قرآن دیا ایسا لوگ ثابت تھے کہ نبی پاک غیب جان گئے، تو اللہ فرمایا ہے کہ میں غیب کیا نہیں دینا من ارتضی من رسول، تو نبی پاک سنے رسول ہیں کہ کوئی ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ مجتبی رسول علم دیں گے، نبی پاک مجتبی ہے کہ کوئی اللہ کا معلوم تو ان کا عالم جو بھی نہ جو ہم میں جنا دیتا ہما ہوا عالم غیب دے تو اللہ فرماتا ہے میرا نبی غیب دے اور کثیر نہیں بلکہ کثیر جی کوئی غیب علم ہے ہی کوئی نہ سکا اس کا نہیں کرتا کبھی واٹر کو نہیں ہوگا جو تھلے کیا ہی نہیں کبھی میں جو خزانے بھرے ہو اندار بھرے ہو وہ اللہ تب سیکھتا ہے کہ میرا نبی صرف غیب علم رکھنا ہی نہیں بلکہ ثقافت بھی کرتا ہے امتیاں یہ قابل سمجھے تو غیب کی اطلاع انہوں نے بھی دے دے کچھ آیت کے بارے اگر میں غیب جانتا تو خیر کثیر جمع کر ملتا تو قرآن کی ایسا نہ ثابت ہو گیا کہ آپ غیب جان دیں، اگر یہ آپ سے اگر سورج چڑھتا تو دن موجود ہوتا
بندہ کیوں یاد کی جاتی کہ اگر چڑھایا ہوگا کہ اگر کیوں ہوگا، کیونکہ اگر میں نے پہ زیادہ کوئی نہیں چڑھیا اکثرت اکثر ایسی بھی چڑھیا کھلوتا ہے وہ اگر کوئی دے گا راسی تو انہوں کوئی نہ تک انہیں امید کرنا تو دیکھو کہ لو نہیں پورا دیکھ رکھ رہا ہے، لو کون کو آلو یہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو قرآن لا نبی پاک سال میں خیر ثابت ہے یا نہیں کیا خیر تقسیم نبی پاک سال سے ثابت ہے کہ کوئی جتنی ہوئی تقسیم اس کے لیے آتا ہے اگر سورج چلے گا تو دن موجود ہوگا اگر وقت لاگا نہ بندے سورج چلے آئے لہٰذا حال یہ ہے کہ اگر غیر جاؤں گا تو خیر تقسیم جمع کرنے کا لہٰذا نبی پاک کو علم غیب کوئی نہیں کیوں اگر آگے اگر غیر جاؤں گا کوئی اگر کیا آگے اگر اس شخص یا اس کو دیا جو ہے اس کا مقدم اٹھا دیتے تعلیم اٹھا دیتے پہلی کوئی قرآن لال ثابت کوئی قرآن لال ثابت اس کے کی بات نہیں شروع ہو سکتا ہے خاطرات کا وسیلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کے بارے میں عقیدہ کے دلائل موجود ہیں نیک لوگوں کی روح کا وسیلہ کہاں تک جائز ہے کوئی دلیل ہدایت فرماؤ اعمال صالحہ کا وسیلہ بھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ کے دلائل موجود ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات وسیلہ حضور دے کپڑے مبارک وسیلہ وال مبارک وسیلہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا وسیلہ ایک وسیلے سارے ثابت ہیں جو قرآن کا الحبوب کمی کی حوالہ حالقو والا وجہ ابیجا کے وسیلہ میرا چولا لے جاؤ میرے ابے نے چہرے کو پا دو کہ اچھا ٹھیک ہو جاتے ہیں دوسرا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا آیا حضرت یعقوب کے سر سے پایا گیا تو ہر سدا وسیلہ ٹھیک ہو گیا پاک دا جبا اسماد کو نبی نے جڑا بیمار ہو گئے وہ آپ کے دوے سے آگے ہو گئے آپ جتنے کا کھلو اور آپ پانی بوڑ کے نچوڑ کے پانی کی بات کریے شفایاب ہو جائے اگر حکومت سلمہ کے کول آپ کے والا کا دکھ ہے وہ جڑا بیمار ہو گئے وہ آپ کی بارگاہ چاہیے ہے وہ پانی کے جو وال مبارک پھیر کے پانی کی بات کریے وہ شفایاب ہو جائیں گے تو وسیلے کے ثابت انڈیا لوگوں کا نبی پاک کے جمن سے پہلے عرض کرنا اللہ منصرنا بنبی کا نبی آخر الزمان نبی پاک کے وسیلے کا اور جوائن کرنا سے فتح حاصل کرنا اس قرآن لال ثابت فقالوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا اس کافر لوگوں نے خلاف وہ اللہ کو نبی پاک کے وسیلے دار دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہوں کافروں سے فتح دل دینا ہے یہ گلا ثابت ہوں گا عمل کا وسیلہ بھی مالک ہے صبر والصلاح روزے کے ذریعے نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو بنی اسرائیل کے بندیاں نے غار چھپ گئے کہ اپنے عملہ کے وسیلے میں دعا کی تھی اللہ نے غار کا پتھر ہٹا دیا اور نجات پا گئے اس بھائی لکھتے ہیں کہ ایک اس طرح ہے قبر کی وسیلہ پکڑنا جائز ہے اس کی کوئی نکاح میں کی جائے تو قبر کی وسیلہ پکڑنا جائز ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے والے حاضر ہوئے اما کال پہ گئے روڑا لگ گیا کچھ سالی امتحانوں پڑ گئی کہ لیلا وسیلہ دوستوں کہ بارش ہو جا ہوئے سادہ ایک کال ختم ہو گئے اس کی سالی ختم ہو گئے آپ فرمایا کسی حجرا پاک کی چھت تھوڑی سی کھول دو جس لیے آسمان نبی پاک کی مزار پر انوار دیکھ لگتی بول اپنے بارشاں کے بہانے کھول دیتی اور بارش اور دور میں کھیلک پہنچتی پورا سے آپ سے حکم دیتا ہے حضور پاک کی چھت تھوڑی سی کھول دی گئی جن اسمان کی نظر حضور کے مزار پاک سے پہنچی گئی اس میں زوردار بارشیں شروع ہو گئی جب میں اس کر کے اتنے موٹے ہوئے جنہیں دیا کوہانا پھٹ میں چڑھ گیا اس سال کا نام کی ہے یہ عام الفتح پھٹ جان والا سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اہل مدینہ اس کے بارے نہیں جیتا بلکہ انہوں نے ایک رستہ مل گیا کہ بارش حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے چنانچہ انہوں نے اس کو مد بنا لیا
اسے کوئی کہہ دے چھڈے جب بارش کی لوڑ ہوگی وہ وعدہ ہٹا چھڈے آسمان بھی نظر پورے مدار پاک سے لوگ کا نہیں لے لیتے جس نے روزہ پاک پڑے تو روزہ شریف کے اندر بھی جالا رکھ آ گیا تاکہ ضرورت سے وقت انہوں کھول دیا جائے اور بارش حاصل کر لی جائے آ گیا تاکہ ضرورت سے وقت انہوں کھول دیا جائے اور بارش حاصل کر لی جائے مزار پاک اس کی تاثیر زیادہ بجان ضربت اس کا اس نے روایت نقل کی تھی کہ صحابہ کے دور ایک آراضی حضور نے مزار پاک سے حاضر ہو جاؤ آپ نے سال تو بعد رب کیتا یا رسول اللہ اصل کر اللہ نے تھوڑا دعا بتایا کہ اگر وہ اپنی جانا سے ظلم کر بیٹھے پھر لازم کے پشیمان ہو اپنے گناہ کی معافی لینا چاہیں کہ شرط کی جاؤں کا والے در پہ آؤں فاستغفر اللہ کہ میں اللہ کی معافی منگوں واستغفر لهم الرسول کہ میرا رسول بھی انہاں واسطے سفارش کر دے دے اللہ وجد اللہ تواب الرحیم او یقین اللہ رب العزت کو توبہ قبول کرنے والا بھی پاسن کہ رحم کرنے والا بھی پاسن یا رسول اللہ پھر اس فرمان دیتا میں حاضر ہوں تاری بارگاہ میں اپنی جان کو ظلم کیتا ہے میں نادم پشیمان ہوں میں اللہ کو معافی منگتا اسی میرے واسطے سفارش کرو اللہ میرے گناہ معاف کرے ایک اور آدمی اتنی نہ وہ بیٹھا ہی حضور کے مزار پاک کے کول انہیں اونگ آئی سرکار نے ان خواب فرمایا کہ کیا وہ آرادی جا رہے جلدی کسی پہنچ وہ ایک سمجھے پتہ نہیں میری عرض قبول ہوئی کہ نہیں نبی بہت سفارش کی کہ نہیں اللہ معافی کی کہ نہیں کیا انہیں مبارک بات دے دے کہ اللہ تعالیٰ نے میری سفارش کو قبول کر دیا توبہ قبول کر دیا علماء کرام فرمان دیں اس واقعہ صحابہ کے دور آرادی کا آنا نبی پاک میں عرض کرنا سفارش واسطے اللہ سے معافی منگنا کہ صحابہ کے دور سے ہے اس کسی شادی اعتراض نہیں کی امید نہیں کی تھی پتہ لگا صحابہ کرام جلد اور متفق ہے تو صحابہ نے اتفاق ثابت ہو گیا کہ آپ کے مزار پاک کو توسل کرنا جائز اور صحیح ہے پھر واقعے کی جنگ جیسا جی جنگ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدمہ کا رکھا جس پتھر سے لگا ہے انہیں کوئی نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ کوئی برتا کے دن مقام ابراہیم اللہ ایک مقام ابراہیم کے کوئی نماز پڑھو کیوں برتا وجہ سے نماز کے اندر قبولیت آ جاتی باجی رکعتاں دو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کر کے قبولیت پانا ہے جس قدمہ سے صرف نشان لگے ہو اس کی عبادت برتا ہوئے دے عبادت کے اندر قبولیت بھی پیدا ہو جائے کہ قدمہ کے نشان میں وسیلہ بنانا دعا کی اور عبادت کی قبولیت واسطے بھی جائز ہے جس کو پیغمبر آپ اپنے زندہ جسم کے نال موجود ہوئے اور اپنے تمام تر کمالات کے نصیحت کے نال موجود ہوئے پھر اس مزار کے نال سن کو جائے کیا عبداللہ فرمان باب مزارات سے بھی دو صورتیں یا اس سے جا کے کھڑا ہوا کہ عرض کیتا کہ اے اللہ تیرے ایک محبوب بندے کی بارگاہ حاضر ہے اس سے وہ چیزوں کا ساری مشکل آسان کیا یا عرض کیتا کہ تاری بارگاہ حاضر ہے تاری بارگاہ کے اسے جا پیش کر دے ہیں کہ کسی دعا کرو اللہ ساری مشکل آسان کر دے 10ویں صدی کا محدث اللہ جڑے مماثل کے تفریح لوگ ہیں جناب رد انہوں نے اہل سنت کے چیزیں کی ترجمانی کر دیا فرمایا کہ دو صورتیں ہیں اسے شرک کی بڑھ گئے جس قبر پہ کھلو کیا کو خدا ہے پیارے آواز سے ساری مشکل آسان کر اور یہ اللہ نے مشکل کے ساتھ بن گیا انہوں نے وسیلہ بنایا کہ یہ عرض کے ساتھ دعا کرو اللہ مشکل آسان کرے ابھی مشکل کی ساتھ سیکھی اللہ نے کر دیا انہوں نے واسطہ وسیلہ بنایا اسے شرک کس کو بڑھ گیا تو 10ویں صدی کے محدث جنہوں مکے مدینے کی علم حدیث حاصل کیتا علم باطل حاصل کیتا اور ہندوستان میں آ کے اس حدیث نے نور منور کیتا انہوں نے عقائد اہل سنت کی ترجمانی کر دیا یہ بیان فرمایا
اور جب بک پڑے تو پھر چیزوں کی وہ سیدھا رکھ دیں جا ساڈے والا ہو کوئی بکری گل ہے کوئی کھوتا رج بنے کہ مڑ مالک نو لتیاں مارد ہے جی بکھا رہے تو نکل ہوا رہتا ہے ان شاء اللہ رجیں گے جی رجیں تو سوچے آپ پیچھے کٹ دیں گے. سید احمد بریلوی کا پڑھیا حج سے گیا مقام صرف سے پہنچ گیا قافلے سمیت رات سے بھی زیادہ وقت گزر چکا ہے نہ کوئی دکان کھلی نہ پلے کچھ ہے کھان پینے کی وقت اطلاع زمین پیتا حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا نے مزار سے جا کے حاضری دیتی لکھیا کیا اما آج تو آڈے پرانے کچھ میں کھواؤ پلاؤ آج تو آڈے مہمان ہیں ملکوں کی تو مت کھاؤ سے مزار درخت بھی چل ابھی تو ہاتھ چلائیے نا تو صرف ایک وقت مت رکھ دیتا ہوں اور کہہ رہے کہ بس چند منٹ گزرے جو دو موٹے موٹے گچھے انگور نے میرے دو ہاتھ جا گئے اور کہنا لطف کی گل لے رہی کہ موسم انگورا نہ ہو نہیں یہ موسم پھل بازار پاس سے بیٹھ کر پھر ہفتے جائیں میں ایک گچھا سے کھا لیا ایک بار بطور خبر اور سنگیا کے اندر تقسیم کرتے گئے جس ویلے وقت ڈالے مڑ دیوار ٹھیک ہو جاتے مڑ قبر آنے میزبان بھی بنا سکیں گے مہمان بھی بن بنیں گے اور انہوں نے اکیلا بھی ہے کچھ دو سارے منہ تک پاؤ لیکن جس ویلے پہ جائے تو گزارا ہو جائے تو موت کو بچ جائے مڑ ہو رہا شروع کرنا لوگ پیادے لگے گا کھائیے ہوتے جیت جائیے بن جائیے مگر ایک کھانے بھی ہیں راندے بھی ہیں ہر چیز ایک اسی کھانے ہیں ایک بن جاتے ہیں ایک کھانے کے نام راندے بھی ہیں ورنہ جس نے بھوک لگنے مجبور ہوئے بالکل عقیدہ وہ ہوتا ہے چلو ساڈے والا کی جو مزار اس کو کیا ہے جن جیندے کو جانا جائز یاد کرنا جائز کو جانا بھی جائز لیکن مزار اس کو کیا سننے والا کوئی نہیں مفتی کے نجائز مگر اسلام کا عقیدہ ہے کہ قبر والے زندہ ہوں گے پھر میں اور دعا کر سکتے عبادت کرتے رہے ہوئے جب اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے تو پھر مرنا پہنچی کہ اگر جیندے کو دعا کر جا سکتی ہے تو بہت پورا گل بھی چلائی دے صحابیوں نے بلال بن حارث حضور کی بارگاہ حاضر ہے اس تک قلوب میں دیکھا سونے دعا کرو بڑی کافتا لیجیے بڑا رو رہا ہے ہر کوئی جڑ گئی دعا کرو بارش واسطے نبی کریم علیہ السلام فرمایا خالد بلال وہ بلال مسجد نہیں ہو رہی بارش آ جاتی گھبراؤ نہیں عمر نے جا کے میرا سلام بھی دیا ہے کیا ہے کہ تیری دلائی سے کیا وہ کدھر گیا گل کر سکتی تیری دلائی سے کیا وہ کدھر گیا بارش آ رہا ہے فکر نہ کرو حضرت عمر کو خیال آئے او کو لیکن پاک تک حکم میں بات کرنا ہو تو نماز پڑھا کرو تو نماز ایسے بڑی چاہیے نبی پاک نے جاتے آنی کرائی تھی میں جو حکم دیتا ہے نماز کا بھی بارش نہ آئے تو نماز دو رکعتہ پڑھا کرو بارش کی دعا کیتا کرو وہ تیرا خیال پاؤ کدھر گیا نماز کیوں نہیں پڑھ رہا وہ جا کے آنی نبی کریم علیہ السلام کرا دی تھی تو نال کوئی خبری بھی دے دی تھی کہ بارش آ جاتی گھبران کی ضرورت نہیں جس کتاب کا حضرت علامہ اختر حسین چشتی صاحب تمہارے سامنے اعلان کر رہے ہیں قواعد الحج وہ کسی مسئلے کی پوری کتاب ہے 1000 صفحے کے قریب موٹی کتاب ہے بڑی تفصیلی اس کی مسئلہ ہی جو بیان کیا گیا ہے کہ جب من کو پہلے وسیلہ جائز جب من کو بعد جائز وفات کو بعد جائز ہر طرح وسیلے جائز ہے پوری کتاب کہاں سے مسئلے سے وہ پڑھ سو ان شاء اللہ ایمان تازہ ہو جاتی اکثریت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ دروسی پڑھتے ہیں یہ ڈائریکٹ دروسی ہے لیکن دوسرے لوگ درود ابراہیمی پر زور دیتے ہیں اور الصلاۃ والسلام علیکہ کی دلیل مانگتے ہیں دلیل عنایت فرمائے وہ کہتے ہیں یہ دروس یہی نہیں بفیصلہ بازی دروس کی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے فیصلہ بازی درود ہے بریلوی درود ہے کہتے درود ہے فلاں درود ہے فلاں درود ہے اس طرح طرح کے نظام تراشیاں ہوں گے لیکن
یار لوگ اپنے بچے کی کتابوں نے کدے مطالعہ کرنے کی تجویز نہیں کی تھی سارے اس سے اعتراض کرنے لگے رہے کم از کم اپنے پیو دادے کا مذہب سے دیکھ لو راہ دیکھ لو کہڑا ہے کہڑا نہیں. مولوی حسین احمد مدنی نے کیا آپ تاثر بیان کیتا ہے کہ 50 صورتوں میں یا رسول اللہ کہنا چاہیے. کوئی خوشی چاہ کے کہا جائے غمی چاہ کے کہا جائے کوئی درود کے اندر آج سے یا رسول اللہ سے کہا جائے وہ کہڑا درود ہے اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید تو یا رسول اللہ چاہیے اس درود ابراہیمی میں یا رسول اللہ چاہیے اور اس کہڑا درود ہے کچھ آپ لکھتے ہیں جو درود الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو درود کے اندر یا رسول اللہ کے تعبیر کیا ہے وہ کہتا ہے اہل حرمین یہ درود پڑھتے تھے نجدی جلتے تھے سڑتے تھے کلمات کا شائستہ استعمال کرتے تھے کل تک اس کی نجدی سڑ گیا کہ آج سوالوں کیوں آگے لگ گئی اسی کیوں پڑھنے لگتے بیان کی وہ نجدی حاضی خبیر مولوی صاحب مدنی نے نجدی محمد عبد الوہاب کے بارے آتا ہے الحاصل ہوئے ظالم فاسق فاجر بخار شبشہ اور اہل عرب کو اس سے وہ نفرت تھی نہ یہود سے تھی نہ نصارہ سے تھی نہ مجوس سے تھی نہ حنوف سے تھی اور ہوگی چاہیے تو کیا اہل عرب کو جو تکلیف ہے اس سے پہنچی ہے نہ وہ یہود سے پہنچی نہ حنوف سے پہنچی نہ مجوس سے پہنچی کل وہ خبیث ہیں کہ ظالم ہیں کہ بخار ہیں کہ یہودیت بدتر ہیں کہ آج وقت کسی مل جا رہے کسی نعرے بغل مل گئے کسی طرح خلیفہ نہ رہے ہوا خلیفہ نہ کسی طرح رہے ہوا وعدہ بڑکا بھی کہہ رہا ہے کہ مکی مدینے والے کا بھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اور کسی کو نہیں چھڑتے اور درود کیوں پڑھ گئے مکی مدینے والا کیوں نہیں پڑھ گئے جب کسی آپ کے فیصلہ بازی ہے کہ بریلی پتہ لگا فیصلہ باب تیار نہیں گیا یار مکے مدینے ہوا ہے یہ بس کھلی جانے سیدھا تیار مال فیصلہ بازی مارکی نہیں رکھ پاؤ گا حاجی دادنا حاضر مسکین رحمت بات کی زیارت نہ بھی ہوئی ہے اسی طرح درود پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یہ درود پڑھے اس سے سب ڈال پڑھے کہ میری بات میرے سامنے کرسی سے کسی فرما دے شادی تجاب کی چودھری رکن کی طرح چہرہ روشن باقی لباس سے کہہ دے اس سے سب درود پڑھا رہے حاجی صاحب کہنے کہ اول سے بیداری زیارت ہو جاتی نہیں تو خواب ضرور زیارت ہو جاتی حاجت کی وجہ سے پھر ضرور بھی بن گئے اور اس کے بارے سے بھی تشریح کر گئے کیونکہ اس مقام کے جان والا ضرور ہے جو بدبختیاں دور کرنے والا ضرور ہے جنہ کے جنگ ہٹان والا ضرور ہے جنہیں میری پاک کی بارگاہ قرآن والا ضرور ہے کہ نبی پاک کی حاضری عطا کرنے والا حاجی امداد اللہ صاحب کہنے کہ میں کتاب کو وظیفہ لکھی آئی لیکن اللہ نے باقی چھاپن کی اجازت نہیں دی تھی کتنا حصہ چھاپن کی اجازت دی تھی میں اللہ کی اجازت دار چھاپی ہے جو کتاب حاجی امداد اللہ علماء دیوبند پیر و مرشد لکھے کہ اللہ کی اجازت کا چھاپتے اس مدے میں درود کے ہو گئے ہو لیکن وہ زیارت نہ بھی ہوئی ہوگے اس درود کی برکت دار اور زیارت رسید ہو جائے تو مجھے درود بھی ثابت ہو گیا یہ بھی فضیلت بھی ثابت ہو گئی یہ لوکا جو نبی پاک بھی حاضری کو محروم جگہ ہو پرانی حاضری کی دولت کو مالا مال کر دیں گے اور جنہوں نے شرح میں زنجیر نہ پہ ہوں گے اور جنہوں نے نبی پاک کا نظر نہ پہ آئندہ ہوں گے اس درود کی برکت دار ضلع میں جنگ شروع کر آئندہ کل آپ سے بات ہوتی اور 13 جو آپ نے ضلع کے اندر دیکھ کرتے اللہ صلی اللہ محمد آل محمد رسول خود نماز کا ضرور کہ ہر ویلوں کا ضرور سب مولانا محمد ہدایت اللہ صاحب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
وہ سرگوڈو یا مولوی نے جو دکھاؤ چاہیے وہ جناب مناظرہ پہ کر گیا. ایوکم یادی نہیں رکھا پچھواڑے کی سینا لے آؤں گے ہوتا پہلے جن دینا آج کر پائے روز جب دے میں لے آؤں گا انا آتی کر دی قبلان تقوبہ میں مطامق والی کتیری برخواست ہوں کہ پہلے میں لے آ جائیں اینی علیہ لکوی امین میرے طاقت میرے تو اعتماد کر میں لے آ جائیں. لیکن اس کتیری برخواست ہونے تک بھی مہلت منگی ہے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے مہلت منگی ہے. جس آپ جب کر دی دیر سے پہلے لے آ کے پیش کر دیتا ہے وہ خدا وجیدہ. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. آپ جب کر دی پہلے لے آ دینا اور دعوت کوئی نہیں میرے طاقت یہ دعوت کوئی نہیں لے آنا اس کو خوب پہلے وہ تو 1.5 گھنٹے 3 گھنٹے کی مہلت منگی انہیں اب جب کر جتنی بھی مہلت نہیں منگی جو اس سے پہلے لے آ دینا اور دعوت طاقت نہیں کی تاکہ میرے طاقت ہے. اللہ کا مطلب ہے تواضع کا اظہار ان کی ساری کا اظہار کہ اللہ کی دیتی ہوئی طاقت نال میں تاکہ میں نے خدا نہ سمجھو خدا وہی ہے کہ اس کی طرف میرے اسے عطا ہے اثر ہے. کا مطلب یہ نہیں کہ مجبور ہے بس کر انہوں نے وقت کری. اگر ان گل ہے کہ اللہ فرماتا ہے ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ کوئی اللہ کے علم کے بغیر ایمان نہیں لے آ سکتا. یہ مطلب ہے ایمان بھی تیرے اختیار ہے تو کوئی ہوا نہیں تو اپنے ارادے سے مرضی نال ایمان نہیں لے آ سکتا. جہاں ایمان ارادے مرضی تو بغیر ہوگا وہ قابل قبول ہی کوئی. ایمان وہ قابل قبول ہے جہاں اپنی مرضی سے ارادے نال لیا جہاں مجبوری سے چلے آؤ اس ایمان میں دشواری کوئی جہاں ان گوتے کھان لگا تو کیا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنی اسرائیل میں اس خدا سے ایمان لے آؤں جس سے بنی اسرائیل کا ایمان جب گوتے کھان لگا اگر کھون لگا اللہ فرمایا حال آنا میں کدا فائدہ کر لو اور میں یاد آئے اگے کیوں آپ رہے اور کوئی نہیں ایمان تیرا قابل کرے کیونکہ مجبوری کا ایمان ہے مرضی کا تو کسی کا ایمان نہیں. تو پتہ لگا کہ ایمان ارادے کا ضروری ہے مرضی نہ لینا ضروری ہے لیکن بے اللہ بھی ہے بے اللہ کی یہ لازم نہیں آتا کہ نبی ولی نے اختیار کچھ نہیں کرتا. نبی ولی دعوے نال ایک گل کر دے حضرت موسیٰ نے جادوگر آخیا اما ان تلقی یا اما نحن الملکون یا کسی سٹو ڈنڈے رستے میدان کی یاسی پر سٹنے اپنے نے الفی مان تم ملکون سٹ لے جو سٹنے نے تو کھلی چھٹی ہے سٹ لو جو سٹنے ساڈا بارہ آیا تو تماشا بھی کیا تھی آپ نے سٹیا تھا آپ نے سب لوگ کھا گیا. حضرت موسیٰ ارادے نال کوئی نہیں سٹے جادوگر اپنے ارادے نال سٹے ہیں حضرت موسیٰ اپنے ارادے نال نہ سٹے. پتھر سے ڈنڈا مار کے مارا کس نے پیدا کر دیا ڈنڈا ہی لگ رہا ہے پتھر آپ کا ارادہ کوئی نہیں ہو سمندر ہی سٹے ہے تو سکے راہ پیدا کیتے ایویں ڈنڈا سمندر میں لگی ہے ارادہ کوئی نہیں جاتا. ارادہ بھی ہوتا ہے مرضی بھی ہوتی ہے ارادہ طاقت بھی ہوتی ہے اس واسطے ڈنڈے پہ کم لے کے اس میں جاری کر لیں گے سمندر میں پکا کے بھی کچھ رستے پیدا کر لیں گے. اللہ کا مطلب ہے اللہ کی طاقت نال توفیق نال یہ مطلب یہ نہیں کہ ساری طاقت پاور کوئی نہیں صرف یہ دیکھا جاتا ہے ذاتی نہیں اللہ کی عطا ہے. اللہ کی لکھا ہے با لکھا ہے غیر اللہ میں کیا فرق ہے. غیر مطلق جو اللہ کو علاوہ ہے کہ من دون ہوئے کہ اللہ نے چھڑ کے اور پاس جاؤ اور رسول بھی اللہ کو علاوہ ہے غیر سے بھی کہہ سکتے ہیں لیکن من دون اللہ کہتا ہے یہ چل گیا اللہ کڈ ہوں گے ہوئے رسولہ کی اطاعت اللہ حکم دیتا ہے کہ بتا تو اللہ روکیا ہے اور جہاں بتا جا رہا ہے اللہ نے کنڈ دے کے جا رہے ہیں اس بات کو من دون اللہ بن گیا. غیر اللہ رسول بھی کہہ سکیں ہے ولی بھی کہہ سکیں ہے لیکن وہ غیر اللہ ان نہیں جڑے دشمن ہو وہ ایسے غیر نے جڑے رب کے محبوب بھی ہیں پیارے بھی ہیں اللہ نال واصل کرنے والے بھی ہیں. غیر کا مطلب ہے ذاتاں وسیع ہو من دون اللہ کا مطلب ہے کہ تم چھوڑ کے بھی والے پاس جا رہے ہیں. اولیاء اللہ حاضر و حاضر ہے یا نہیں ہے لوگ نبی پاک رولا پائی رہے ہیں تو اگلا ٹپرا دیا. یاد رکھو جب بندہ کامل ہو جاتا ہے وہ اللہ کے انوار نال منور ہو جاتا ہے
وسدا ہے اللہ دے نور نال، سوندا ہے اللہ دے نور نال، پکڑدا ہے اللہ دے نور نال، چلدا ہے اللہ دے نور نال، جو بولدا ہے اللہ دے نور نال، جو سوچدا ہے غور و فکر کردا ہے اللہ دے نور نال۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حدیث قدسی ہے، یعنی مضمون اللہ کا ہے کہ بیان نبی پاک کی زبان کا ہے کہ جب ہم ایک بندے کو محبوب بنا لینا تو تم کو اللہ کی طرف سے دیا گیا زیور یا سامان طلاق ہو جانے پر مرد واپس لے سکتا ہے یا نہیں، یہ سامان بطور اکمال نہ ہو ویسے اپنی مرضی سے دیا گیا ہو۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ عورت کو صرف استعمال کے لیے دیے جاتے ہیں زیورات وغیرہ، مالک نہیں بنایا جاتا۔ اصل جو زیورات بنتے ہیں تو وہ ماں باپ اپنے بچے کے لیے بناتے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے، وہ اس قانون کا مال ہوتا ہے اور اس کو استعمال کی اجازت ہوتی ہے وہ مالک نہیں ہوتی۔ اگر حقمار نہ دے دے پھر بھی عورت مالک بن گئی، ملا کر دے پھر بھی عورت مالک بن گئی، اگر ربا بھی نہیں دیا حقمار نے بھی نہیں دیا پھر مالک قانون ہے، دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نابینے آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پاکیزگی کا پتہ نہیں رکھتا، آنکھوں والے بات پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے اور امامت کراتے ہیں، ان کے بارے میں وضاحت کرنا ہے۔ حرام باتیں آپ دونوں ہی کرتی ہے، نتیجہ یہ نکلا نا کہ جو دل کا انجا ہے اس کے پیچھے نہیں ہو سکتی، دار و مدار اس پہ آنکھوں والا ہو اور پاکیزگی کا خیال نہ کرے تو پھر دل کا انجا ہوا تھا، اور دل کا انجا نہ ہو ظاہری آنکھ سے اس کی پتہ ہی ہو لیکن پاکیزگی کا خاص خیال رکھ سکے اس کے پیچھے بھی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تبوک سے تشریف لے گئے تو مسجد کی عمارت نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم کے حوالے کی اور گھروں کی حفاظت مولا مرتضیٰ حضرت علی بن ابی طالب کے حوالے کی۔ اور حدیث برادری کو یاد ہے نا ان بنی جنم حضرت ہارون بن موسیٰ، تیرا میرا وہ تعلق جو ہارون بن موسیٰ کا تعلق ہے، اس موقع جس موقع کی حدیث ہے اس موقع کی حقیقت حال یہ ہے کہ امامت کا مسلح ولی صاحب نے حضرت عبداللہ بن مکتوم کو دے دیا، گھروں کی حفاظت کا معاملہ حضرت علی مرتضیٰ کے حوالے کیا۔ سرکار نے فرمایا کہ یا میں رہوں جہاں کیونکہ 9 گھر میرے، تیرا عباس بچے کا، حضرت جابر تیار کا، یہ ہر بیٹھ کے کرانا بھی ہے، جب تک کوئی اپنا قابل اعتماد آدمی گھر میں نہ ہو گھروں کی حفاظت نہیں ہو سکتی، ضروریات کا رفت نہیں ہو سکتا، یا میں رہوں یا تو رہے، میں جانا چاہتا ہوں لہٰذا تو گھروں کی حفاظت کر۔ تو امامت کے فرائض سرکار نے حضرت عبداللہ بن مکتوم جو نابینے شادی ہے ان کے حوالے کیے، اور گھروں کی حفاظت کا معاملہ اور مدینہ شہر کی حفاظت کا معاملہ وہ مولانا حضرت علی شریف اللہ کے حوالے کیا۔ لہٰذا نابینا ظاہری آنکھوں کا ہو دل کی آنکھوں کا نہ ہو اس کے پیچھے جائز ہے، اور اگر دل کا اندھا ہو پاکیزگی کا خیال نہ رکھتے کہ جب اس کی اپنی نماز نہیں ہوگی خوشیوں کی کیسے ہوگی۔ اگر وہ شخص روزانہ کے حساب سے زکات دینی چاہے تو اسلام میں زکات کے بارے میں کیا ہوتا ہو؟ یہ زکات کن افراد مسجد وغیرہ کو دے سکتا ہے؟ زکات جس وقت مال اکٹھا ہوئے 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی یا انعامی قیمت روپیہ یا قیمتی گائیں گڑیاں سال پورا یا اکثر اس کا سال کا چلنے والی ہے، چاہیے پیٹ بکری 80 تک چلی جائے تو یہ جتنی کٹیاں ہو اس ویلے ان سے زکات نہیں لاگتی، لیکن فوراً میں سال پورا ہو جاتی اس ویلے دینی فرض ہوتی، سال کو پہلے دے دیو تو جائے ضروری کوئی لیٹ کر دو گناہگاری کوئی گلے میں تیچی کی نماز کا وقت ہو گیا کوئی، لیکن دوری نسل کا انتظار کی جاؤ دوری نسل میں جا کے پڑھ سکتا ہے، گناہگاری کی کوئی ذمہ لگ گئی نہ پڑھنی وقت اسی پا لیا، لیکن وقت گنجائش لہٰذا آخر جا کے پڑھ لو تو یار اس لیے کتنا وقت رہ جائے 4 رکعت کا فرض ادا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش چاہیے اس لیے معین ہو گیا وہ لیٹ کر سے گناہگار ہو جائے۔ اسی طرح زکات سال چھٹی پابندی نہیں کہ ہمیں دے دو تو ٹھیک ادا ہوگی، لیکن سال کے بعد دینی تو عادت سے لازم سے کہ روز کا مسئلہ نہیں ہے، روز بھی آپ نے زکات دے سکو، سال پورا ہوئے تا دینی لازم۔ ایک سرکے میں کہ سال میں اول بھی 52 تولے چاندی دی مالیت والے کون ہے، آخر اس کی ہے
بچکار سبسی بھی ہو گئی ہے لیکن حکا ختم نہیں ہوا سرمایہ تھوڑی سال تو بعد زکات دینا ضروری ہے۔ آج کے تنخواہ دار آدمی ذمہ دار آدمی ہے فصلیں آ رہی ہیں بیچ رہے ہیں پیسے نال جمع کرنا چلا جا رہے ہیں سال کے ابتدا اتنے جتنے 52 تولے چاندی کی قیمت ہے سال کے اخیر سے اس کو توڑے ہو گئے دروڑے ہو گئے 10 گنا ہو گئے تو جتنے اخیر سے اس دن اتنے کی دینی پڑے یہ نہیں کہ وہ ٹوٹل لا گئے پہلے مہینے اتنے ہیں انہوں کی اے بنے دوسرے مہینے اتنے ہیں انہوں کی اے بد بن گئے 20 مہینے سے آخر کتنا ہوتی سرمایا لکھ ہو گیا 2 لاکھ ہو گئے کروڑ ہو گیا اس حساب سے کروڑ بھی دے سو لکھ بھی دے سو ویٹ کے ابتدا جتنے ہیں کہ نام جتنے بھی شامل ہوتے گئے یہ زکات آ جائے انہیں تمام کی زکات آ کر کس سے دینی ضروری ہے مسیح سے زکات نہیں لیں مسجد سے لاؤ کلا سے لاؤ یہ جگہ تو نہیں لگتی زکات اس سے لگتی ہے جس سے کوئی لین والا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف نمائندہ بڑھ کے قبضہ کرنے والا ہو وصولی کرنے والا ہو اس سے لگتی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے مصرف ہے بچے گا اس سے زکات نہیں ہاتھ کسی فقیر کو دے دو فقیر آج سماج کمانا تو نتیجے دے سکتے یہ ہو سکے لیکن سیدھی دانی مسیح کو کسی دے دو یہ نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لڑکوں کے بارے آج کہتے نہ دیو وہ میری طرف بتاؤ رعایت سے وصول کر لیتے وہ ان سمجھو کہ میرے الفاظ نہیں جب سے نقل پہنچتی لہٰذا ایسے بندے ہونے چاہیے جنہیں لہر جو کہ ایسی چیزیں جہاں لہر دیا وصولی دی آج نہیں ہے انہوں نے بتا نہیں کی جاتے بڑا بڑا کو لیکن مکروہ ہے یا کہ حلال ہے یہ سب ہے فائدہ یہ اجری میں گوبر گوا ہوتا ہے کوئی ہوتا ہے جتنے پیشاب ہوئے وہ جان تو مکروہ ہے مسالہ جانور کا مکروہ ہے نا اتنے سے آئے پیشاب والی جان تو مکروہ ہوئے جتنے گوا ہوئے وہ مکروہ نہیں ہونی چاہیے وہ آباد کے پلی سے پیشاب جتنے پیشاب ہو گئے تو مکروہ ہو گئی جتنے گوا ہو گئے وہ جو بات ہو گئی انہوں کھا دی جاؤ بکری کہہ لے اے حرام حلال کر کے تو دکھاؤ ختمے کا مجڑ ہونا کہ حلال ہے مکروہ ہی نہیں ہے ختمے کا نظر ہونا ان کے شوق کے مکروہ چیزیں کھانے تو کھا دی جاؤ مگر وہ کچھ کھانے پہ لگتے آج کل بچے ویسے بھی نہیں کھا دو شہر کھا کے دیکھو جو ہے خون نکل رہا ہے وہ زیادہ پہلے آرڈر دیتے ہو ضرور نہ خون کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں آج کل اچھا چٹ پٹ کی جا رہی ہے کھانے لال گھر میں حلال حرام ایک کر موقع ہی نہیں کوئی خود ہی نہیں کسی ہونا چاہیے پیٹ بھرنا چاہیے بعد حرام والی دونوں بڑی ہوئے تو مسئلے ختم ہو گیا فتاوی مزاجیت موجود ہے کہ شکم کا کوجری کے مطلوب درست نہیں ہے اور قاعدہ قانون کی صاف ظاہر ہے کہ جتنے پیشابوں میں مسالہ اگر مطلوب ہے جتنے گوڑا ہے اس جگہ مطلوب ہے ادیات مکمل پڑھنی چاہیے یا کہ نہیں امام نے پیچھے ہوئے جس سے مرضی پڑھنا چلا جا رہا جس ہوتا ہے ہوتا امام کی مواد ہے اس میں کوئی حرج و حرج نہیں ہے اگلا مسئلہ ہے کہ سنتوں میں 2 رکعت کے بعد سیاحت اب 2 رسولوں تک پڑھنا چاہیے یا مکمل غیر مسئلہ سنتا مسئلہ کے درجے میں استعمال مسئلہ کا درمیانی ہے سیاحت کو اب ان کا فلیٹ پڑھنا چاہیے اللہ کا حمید مجید تک اور تیسری رکعت سبحان اللہ شروع کرنی چاہیے سلام ہے تو اکٹھیاں لیکن ان علیحدہ علیحدہ دونوں مسئلہ کو سمجھ سکتے ایک آدمی فوٹو جاتا ہے اس کی میت کو قبرستان لے جانا ہو تو اس کے پیر قبرستان کی طرف لے جانے چاہیے یا کہ سر قبرستان کی طرف لے جانا چاہیے پیر لے جانے کہ سر لے جانا ایسا کیا مطلب ہو جاتا ہے مطلب کرنا تو سر وغیرہ کرنا چاہیے پاؤں قبرستان کی طرف کرنے چاہیے یا سر کرنا چاہیے نہ کہ پاؤں لے جانے چاہیے یا سر لے جانا چاہیے کیا لے آئیں گے کہ سارا لے آئیں گے مسئلہ ہے کہ سر اگے رکھنا چاہیے میت کا سر اگے رکھنا چاہیے مناسب مطلب بیٹھتے ہو اگلی چیز سے بیٹھے دھکے ڈھیر لگ دیں یا پچھلی سے بیٹھے تو جس سر پیچھا ہو جائے تو پیر اگا ہو جائے پچھلے 2 بندے 4 والے نظر نہیں ہوگا پیر کتنے رکھنے ٹوٹے لگ دیں ٹوٹی جا کے پیر رکھ پا دیں کسی جگہ پہ رکھ پا دیں جب کے پیچھے زیادہ لگ دیں تو سر پیچھے ہوئے تو تکلیف زیادہ ہوگی
پیر سے کیوں بھی تکلیف نہیں ہوتی. اس واسطے آداب کی یہ چیز ہے کہ سر اگے رکھو پیر پیچھے رکھو. لیکن جتنے رہنا ہے پوے کہ سر کامیال قبرستان ہوئے تو لتاں کامیال ہو جاتی ہے وہ تو تھوڑی سی چیز پیدا ہو گئی کہ کاغذ کی جلدی بڑھے. لہٰذا اگر گنجائش ہے تھوڑا چکر کھا کر تھی آ سکتے ہو کہ بچاؤ میرے خیر کامیال نہ ہو گئے. پھر اگے رکھو پہلے ادھر لگا دیا موڑ ان موڑ گیا برطانیہ لتا ہوتی ہے تاکہ لتا کامیال بھی نہ ہو تو چلیے اگے رکھو. جس سے مجبوری تھی نہیں کسی اور طریقے سے آپ جا سکتے سیدھے ہی جا سکتے ہو تو پھر اگے رکھ لو گناہ کرو. پیر اگے رکھ لو آرام نال چلو تکلیف نہ پہنچ دو تو چنگی گل ہے. کیوں جو مقصد کعبے کی بےادبی کرنا نہیں ہے مقصد میت کی سہولت ہے. ایک بندہ نماز پڑھنی وہ گوٹا آج کے رکھنے دوہرا نہیں ہوتا منہ کعبے رکھ کرنا ہے لت بھی اگر کٹ کے بعد پیچھے پڑے منہ بھی ادائی کر رہے ہیں لت بھی ادائی جو لت پیچھے کر پڑے منہ بھی ادائی کرنا پڑتا ہندوستان والے پاس لت بھی ادائی کر پڑے منہ ادھر ادھر کرنا پڑتا ہے. انہوں منہ کعبے کرنے کی خاطر انہوں لت بھی ادھر کرنی پا رہی ہے. تو اس بےادبی واسطے لت کرنی کر رہے ہیں مجبوری واسطے کر رہے ہیں. تو لہٰذا اگر مجبوری میں چاہے تو پھر کعبے والے پاس لتاں ہو پہ گناہگار نہیں ہے وہ لوگ جڑے چلے جا رہے ہیں. کیوں میت کی سفائی ست ہے پورا بھلا ست ہے تھوڑا سر اگے رکھا جائے زیادہ گناہگاری نہیں. لیکن اگر پیر اگے رکھ لو واجب کو نہیں اس طرح کا رواج یہ برا سمجھا جاتا ہے دکھا دکھا نواں لطف پاڑ دی ایک نواں مسئلہ کھڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. پیر اگے رکھ لو تو پیچھے رکھ لو آپ نہ کر دیں. کیونکہ جہاں آدمی مر چکا ہے وہ تو گناہگار نہیں ہو سکتا. اس پہ اپنی مرضی نال نظر کر سکتا ہے لگتا ہے وہ تو وقت تھی بلا ضرورت اگر اس کا لگتا ہے پاس کرتے ہو یہ ببال کو عادت کیا. ایک بچہ کچھ چیز ہے ماں انتشاد کران بیٹھی ہے ماں ادھر لانے کر سکتی قابل کر سکتی بچہ تو گنہگار نہیں لیکن ماں جو اس سے ببال ہے کتنا عقل ہو گیا ہوش ہو گیا اچھی ہو گیا کیوں نہیں دے رہے کیوں قابل والے پاس کچھ یاد کرایا. ایک بچے کی ماں کو ریشم پوانا سونا پوانا وہ بالغ ہو تک آدھی کر دیا ریشمی کپڑے پاڑنا سونے میں زیور انگوٹھیاں پاڑنا اور وہ پورا کپڑا نہیں پا سکتا سروا لگ جائے وہ جسم میں کھل رہا ہے یہ گناہگاری پورے واسطے سے نہ کرے وہ تو بچہ ہے ماں کا گناہگار ہوا تو انہیں ہیل کیتا جو آدھی بنایا جو اس واسطے کبھی ان بھی ہوتا ہے ایک بندہ آپ بھی گناہگار ہوتا دوسرے نال گناہگار ہوتے تو تم آپ بھی بچو میت تو بھی بچاؤ. ایک بظاہر جیسی والی جی صورت ہے مانا ارادہ ارادہ تو نہیں ہو سکتا تھوڑا بھی نہیں ارادہ جیسی کا لیکن صورت تو بظاہر جیسی بھی ہے وہ کل بھی اپنے آپ کو بچا لو گالی گلو سے شاد لو کسی ناقص کو بڑا ناتا ہے اتنا سمجھ جائے کوئی کوئی آپ کے غیر نبی کل کے رہنے کے بارے میں سب دل خبر ہوتا ہے عام کے بندے نے جا بڑا ناتا ہے تو آج میں اللہ فرماوے اللہ کمال جو کچھ بھی سہ جان دے میں خدا کو چلا میں تو تم سے آدھار نہ بولے یہ خبر میں لفظ بولے یہ نبی پاک کی شان بٹایا جا رہا ہے اللہ کے مسجد گرایا جا رہے ہیں اس واسطے ہر وہ لفظ جڑا اس پاک کے مسجد بٹان کا کم کرن کا بلند مقام کو جی سزا سے دھیان کا گزارا کرتے ہیں سب کافی سوال کریں کے بتائے ہوئے مسئلہ پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ فرمان سے رکھا ہوتا ہے لیکن باجماعت نماز پڑھنا واجب. ایک گناہ کا ڈر گناہ سے نازوا گناہ ہے پھر ایک جماعت چڑھ ایک بندہ علم رکھتے تھے عمل نہ کرے علم رکھتا ہو تو عمل نہ کرے یہ بری گل ہے اور یہ عمل نہ کر سکے بندہ دیکھی دی گل تو چھڑ دے کہ سچی رکھے. اللہ فرماتا ہے میں تو جڑا کرتے تھے عادت کیوں مطلب یہ نکلا کہ نیکی دی گل آسرا چھڈ دو یہ عمل نہ کرو کیا واقعی ہو مطلب ترغیب ہے کہ اگر کسی علم رکھتے ہو عمل کے مطابق کرو اتامرون الناس بالبر وتنهون عن الفحشاء لوگوں
کیتا کرو آپ کرتے کیوں اللہ کا مقصد یہ نہیں ہے کب چنگے نہیں پاٹے چنگیائی کا درد بھی چھڑ دو چنگیائی کا درد بھی چھڑ دو اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھا دو اپنے آپ کو بھی سمجھا دیا کرو اپنے آپ کو بھی عمل کرا دیا کرو ایک نیکی نہیں ہو سکتی تو دوسری چھڑ دو گا تو بھائی صاحب کی نرکا لکھا ہے زیادہ مطلب ہے بچاری رکھنا سنت ہے یا واجب ہے جی وہ نہیں رکھی تھی تو جماعت نہ نماز پڑھنا واجب ہے لہٰذا وہ چھڑ دو ایک نیکی نہ ہو سکے تو دوسری ویسی کرو موٹری بھی ویسی کرو چوتھی بس اچھا ہی ویسی کروں گا اس واسطے اگر گاڑی کوئی نہیں رکھتا تو جماعت واجب ہے تو بھی چھڑ دے گے تو تھوڑا نقصان ہو گیا کم از کم کچھ ایک نقصان کٹے نہ کہ دوسرے نقصان ڈال کرے یہ پیاز کو ہی رکھو یہ کیوں آتے ہو واجبات آواز کر یہ مطلب ایک بات کرو تو رازوا بھی شروع کر دو اس واسطے اچھی گزارش یہی کرتا ہے ایک بندہ اگر نیکی چھوٹی جی شروع کرے وہ برکت نال وڈی نیکی پھر اس کو وڈی نیکی پھر اس کو وڈی نیکی کریں گے ان یار برائی نکی شروع ہوگی انڈا لکا لیا کسی نے بھاؤ لگ گیا تو جمیل لا لیا ایسے شروع ہوگی چھیکر سے ٹاپ سے لکھا بھی چوریاں پھر وہ شروع ہو جاتی ہے سرکار کروا دیں چورا کی تباہی ہوئے چور ہلاک ہوئے یہ انڈا لکائیں گے ہاتھ وڈی رہتا ہے حالانکہ انڈا لکایا تو ہاتھ نہیں وڈی خود لکایا ہاتھ نہیں وڈی ہاتھ وڈی ہے کم از کم 10 درہم چیز کی چوری ہوئے اور اتنے سارے قیمتی تو نہیں ہوں گے انجل اتنے قیمتی نہیں ہوں گے مطلب نکی برائی بھی شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اثر کو چلتا ہے یا نیکی نکی بھی شروع ہوئے تو آدمی بڑی کی بڑی نیکی تے چلا جائے حکیم ابن حزام رضی اللہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں جاہلیت کے زمانے اسلام سے پہلے اتنے غلام آزاد کیتے اتنے جانور جڑے اللہ کے راہ میں چھت کیتے تو میں نے کچھ ثواب ملتی ہونا گا سرکار فرمایا وہ صدقے جڑے پیدا کیتے نہ پورا آگے تو پہلو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا کی اس نیکی چھوٹی نیکی کے ذریعے اے بڑی نیکی تیرے نصیبت ہو رہی اللہ کے بندے پڑھن کے بعد جماعت نماز مطلب اس سے تو پہلے ہوئی نیکی سے جب وعدہ ہو جائے تھی ہو نیکی بھی نماز پڑھا دو پہ الٹا پکا تو ایمان بڑھنا چلا جا رہا ہمارا کھاٹا پیال ہے کسی اتفاق ہوئے تو بسم اللہ نہیں کہ اپنی مرضی کرے سن کو مجبوری نہیں کہ اس میں منوائیے اپنی گھر اچھا اپنے ذہن میں مطابق کیوں کو سمجھتے ہیں اچھی ہوتا ہے ایک برائی کی چدوئی میں قبول کرو بلکہ پہلی سجن کی کوشش کرو میں تو اس کی چدوئی برائی کی اختیار ہے سرکار فرماتے ہیں میرا دل کرتے ہیں جڑے جماعت کو رہ گئے کسی اور کو امام بنا کے لگا جاوا اگلا سکتا جماعت کتنی تاکیدی اور اللہ فرمایا ہر کہوں گا رات نماز پڑھنے والے میں نال نماز گل کے پڑھو وہاں جماعت کرنا واجب اہم بلکہ بعد میں کہتا ہے پھر ایک اہم چیز نہیں اس بات سے چھڑ دیتا جا رہا ہے داڑھی کوئی داڑھی کو ساری آتی نہ رکھتی نماز پڑھ دے اکل میں بھی ہو گیا کہ چاہیے اکل میں پڑھے تو ہوتی کہ چاہیے یہ عجیب گل ہے اکل میں پڑھے تو ہوگا کہ جماعت کا طرف چاہیے موڑوں میں آپ کو بیچاری بناؤ گے تو نماز ہی چھڑ روزہ ہی چھڑ دے زکات بھی چھڑ دے حج بھی چھڑ دے اسلام بھی چھڑ دے گل کو اللہ پڑھے تو ہو گئی کہ جب واجبات پڑھے تو ختم ہو ایک چیز تو ہمارا ساری کھوپڑی کی گل نہیں جماعت رکھ دی کسی بھی کھوپڑی کے کیڑا بنے حبیب الحبیب کیونکہ موت ایک پل لے گئی پار والے یار تک پہنچا دی ہے اس میں پیار ہے پار والے یار بار ان پل والی پیار ہے لیکن پل وال پیار کو نہیں سمجھے پار والے یار نہیں کیا انڈیا تو ساری لڑائی ہو جا رہے ہیں خدا نہ کرے وہ جب طرح کے ڈرے پہ جب کے پہ معافیا مانگ رہے ہیں لالا جی معاف کر دے اچھا روزی روا نہ بڑھائی بیٹھا کل کچھ نہ تو چلو 5 سال پورے کر لیں جو پچھلے عمر نہیں کر رہے ہوتا ہے تو سارا جہان ہے لیکن اگر لڑائی چھڑے تو پہلا کم کیا اس کی سارے پلا اڑا دیتے جائے پھر یہ بلاوا تو لہرا تو پلا میں اڑا دیتے جاتے ہیں جب تک لڑائی نہیں پلا چاہے تو جو لڑائی چھڑے تو پلا پہلے ختم کر دیا جا رہی ہے جس سے دشمنی ہے پلا اڑائیاں جا رہی ہے جس سے تعلق ہو گئے پلا بنائیاں جا رہی ہے تو الموت جسرن کس الحبیب عین الحبیب ہے موت ایک پل ہے تیری پار والے یار تک پہنچا دی ہے کہ وہ اس یار نال پیار ہے اور پل نال ہی پیار ہے لیکن پل نال پیار کوئی نہیں سمجھے یار نال بابو بھائی جنسے نے لانچی میں پھر آخو کہ پتر پیو تو جا گیا
محبوب محب کو جانیا ڈنڈا نہیں بچنا نہیں گھبرانا نہیں تو یہ واقعی جانی بھی آ رہے تو فتمنا الموت ان کنتم صادقین اس موت کی آرزو کرو اگر یہ دعویٰ ٹھیک ہے تھوڑا یہ گل ٹھیک ہے تھوڑی تو موت کی آرزو کرو تو لال ہی سما دیتا بھلا یا تمنا نہیں آباد ایک کبھی موت کی تمنا نہیں کرے کہ انہوں نے پتا ہے کہ اگر آزاد ہے سارے واسطے یہ دعویٰ جھوٹ ہے ساڈا کسی پترا کی طرح پیارے ہیں محبوب ہے اللہ دے انہوں نے پتا ہے اس واسطے کبھی موت کی آرزو نہیں کرتے سانو ایک پیمانہ اچھی آ گیا کہ جہاں بندہ موت کی خواہش رکھتا انہوں رب نال پیار ہے تو جہاں موت کی خواہش نہیں رکھتا انہوں رب نال پیار ہے ایک گل قرآن نال ثابت ہوئی کوئی نہیں اللہ رب العزت نے یہودیہ کے دعوے کی سچائی کو پرکھنے واسطے کی فرمایا کہ آپ کو موت کی آرزو کریں موت کی خواہش کریں سمجھا کریں کہ کوئی نہیں کرنی جو انہیں پتہ ہے کہ کیا ہے ساڈا اللہ نال کوئی پیار نہیں اللہ نے ساڈے نال کوئی پیار نہیں اگر کرتوتی ہے میں اللہ تعالی سزا دے رہی ہے لہٰذا اس کے موت کی آرزو نہ کر سکتے پر پھر مسئلہ سمجھ آ گیا کہ تعلق کے رب نال ان موت نال پیار ہے لیکن موت نال پیار نہیں وہ رب نال تعلق خدا دے تو جھوٹا ہے سچا نہیں ہوں کہڑے لوگ یہ کہتے ہیں اگر ولیاں طاقت ہوگی اپنا آپ بچان بھی تو کیوں مرتے اگر ولیاں علم ہوگا کہ فلانی جگہ سے موت ہے تو کیوں ڈر ہوں کہڑے لوگ یہ کہتے ہیں اگر ولیاں طاقت ہوگی اپنا آپ بچان بھی تو کیوں مرتے اگر ولیاں علم ہوگا کہ فلانی جگہ سے موت ہے تو کیوں جانتے اس نفس کیوں نہ جانتے دور کیوں نہ چلے جانتے جنہیں لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اگر ولی علم ہوگا کہ اس سے موت سے کیوں جاننا اگر طاقت ہوگی موت ٹالن کی تو پھر کیوں نہ موت ٹالنا دونوں کو رکھ جانا انہوں اتنا نہیں کیا پتا لگتا کہ جہاں بندہ موت کو لگتا ہے وہ رب کا تعلق بھی کوئی نہیں وہ تو مومن بھی نہیں ہو سکتا ولی کتنے ہو سکتا اسے مومن بھی نہیں ہو سکتا ولی کتنے ہو سکتا ہے میرا یہ سمجھ کے کہ دور جا رہا ہے کہ اج میں رب بلانا کیا ہے میں رب کو لینا پہنچی رب نال ملنا پہنچی تو میں نہ ادھر جانا رب نال تعلق زیادہ ہو جاتے موت کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کول مل کر موت آیا عرض کیتا تھوڑا وقت پورا ہو گیا تیاری کرو میں لین واسطے آیا تیاری کرو آپ رات ایک پاس میں رب نال گل کرا اللہ نے عرض کیتا سونے یا دو طاقت چھڈ دے یا مارنا چھڈ ایسی تماشا ہے وہ یار یار آتی جا رہے ہیں اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وہ جان سیکھی جا رہے ہیں ماری جا رہے ہیں سارے کو یار یار نہیں مار دے تو تیرے کو نواں رواج آ گیا کہ یار ہی یار نہیں جانتے تھے یا یار آخر چھڈ دے یا مارنا چھڈ دے اللہ فرمایا خلیل گل سنو تاری موت نہیں میری ملاقات ہے میں ملاقات سے بلاوا تو ہمیں کوئی نہ لہٰذا تو اپنے آپ کو یار کھانا چھڈ دے یا میری موت کو نفرت میری ملاقات کو نفرت جگہ چھڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں حل رہے تھا خلیل یمی تو خلیل آؤ کبھی نہیں ہوا کہ یار یار مارے پھر تو کی کر گئے اللہ نے فرمایا حل رہے تھا خلیل جتنا ہو نکاح خلیل ہی کبھی انگلی ہوا کہ یار آ کے آؤ ملاقات کرو تو کرے اجمانا ہوگا کبھی انگلی ہوا تو موت میری ملاقات ہے کہ موت کو کیا سمجھتا ہے کہ میرے دوستی کے دعوت سچتا ہے کہ جب تک بات جاری نہیں تو دوستی کے دعوت تو کوڑا پہ پہنچا میں نہیں کرتا میرے بزرگ بھائیوں تو پتہ لگا کہ موت اللہ رب العزت کی ملاقات ہے کہ اللہ سے آ میرے سجن ملیے تو میری ملاقات کرنا ہے کہ یار رسے سے گل میرا کے پلے رہ گئے جیسا کوئی نہیں آنے میں آتا رہنا تو اپنے لگتا جس سے لگتا نہیں لگتا نہ تیرے ملکل موت نہیں لگتا کیا ہوگا اللہ کے علم سے ایمان ہے جڑا پتر گل میرا کے ملا رہا اللہ کے علم سے ایمان ہے کیا اللہ کی قدرت کا ایمان ہے جڑا ٹھیک چاہیے رہتا یہ پتا ہو گیا اے نہ ماں سنو یہ میرے کو مول موت بنے کیوں ہا کہ کس سے جا رہا ہے موت سے آ جا رہا ہے غلط پیدا جا رہا ہے معلوم ہوا نہ ہوتا اللہ کی قدرت سے ایمان ہے نہ ہوتا اللہ کے علم سے ایمان ہے جہاں بکرا اس سے زیادہ بولوں تو جہاں مومن ہی کوئی نہیں تو ولی کس طرح ہو سکتا ہے لہٰذا مومن ہوئے ولی ہوئے ان پتا لگے موت چلا جاتے ہوئے تو پہلے آیا چلا ہوئے پہلے حاضر ہوا چلوتا ہوئے تو انتظار کر رہے ہوئے کبھی یار نہ کافی نہ ہوتا ہے تو نہ لے کے میرے بزرگ بھائیوں ایک گل پھر سکھ لو کہ اللہ والے کی مرضی جب تک بڑھتی نہیں موت نہ سے آندھی نہیں جب تک انہیں مرضی نہیں بڑھتی موت نہ سے آندھی نہیں اس لیے تیار خود ہونے میں موت آندھی ہوتی ہے بخاری شریف کی حدیث جلد خانی باب التواضع کی حدیث قدسی اللہ رب العزت فرمانا ہے ما ترددت فی شیئا پائے لو کا ترددی ہے تقسیموں میں چکرہ الموت وال اشرف المصائب ولا بد له منه اللہ فرمانا میں کوئی کام کرنے لگا میں سوچنا نہیں پڑتا تردد نہیں ہوگا پتہ دیکھ نہیں ہوگا میں
یہ کرم ادا رکھا ہے کہ خرچ رہا یہ کیفیت میرے سے نہیں ہوگی، لیکن ایک جگہ اس سے آ کے یہ کیفیت میں بھی ادھر پیش ہوگی یہ دل کو پیش ہوگی جنہیں تھی سوچتے پاؤں ہو ایک قدم ادا رکھ دو میں پیچھے ڈالا گے پرفت ہوگا اس طرح کی صورت مینو بھی پیش آئے گی کہڑے ویلے جب بندہ محبوب کی موت کا وقت آ گئے اس ویلے یہ حالت نہیں سکے جنہیں یکرہ الموت وہ بندہ موت کو پسند نہیں کرتا تو میں وہ ناپسندیدہ چیز میں مسلط کرنا پسند نہیں کرتا وہ چاہے نہ چاہے میں مارنا ہی مارنا یہ گل نہیں بندہ مومن موت کو پسند نہیں کرتا جہی چیز وہ پسند نہیں وہ ناپسندیدگی کے باوجود اس سے مسلط کرنا کہ میں نہیں پسند کرتا تو موت کا وقتی مقرر تبدیلی نہیں ہو سکتا اور مرحلہ ہے کہ نہیں اس وقت موت کے کسی بندے کی 12 بج چکے ہیں اگر ٹھیک 12 بجے کسی بھی موت کا وقت مقرر ہے اور 12 بجن والے میں ایک ایڈونچر ہے اس وقت کو چھڑکایا بھی نہیں جا سکتا تو جو رب کا پیارا موت سے تیار نہ ہوگے تو موت بھی اللہ کو مسلط نہیں کرتا اور مشکل وقت ہے کہ بھیا وقت چھڑکتا ہے اس کی سلاح بڑھ گیا چرونے لگ جا وقت چھڑک گیا تو جو وقت پورا کرنا اور وہ پسند کرے کہ نہ کرے موت وارد کر دیتی تو محبوب کی مرضیوں بغیر موت اس سے وارد کرنا یہ بھی مطلب شان کے خلاف کہ محبوب کی مرضی کے خلاف کرے ایک مشکل یا وقت آ گیا چلو تو اللہ فرماتا ہے کیا اس طرح تو نہیں کرتا سوچے نہیں پاؤں میں تو پیش نہیں کرتے پاؤں مگر کس ویلے بندہ محبوب کی بات کا وقت ہوتا ہے اس نے کی ہوگی کیفیت مہنگی پیش آ جاتی ہے کیونکہ موت کی ضروری ہے میرا وقت کیا کر لے تو جو پسند نہ کرے مرنا تو میں وہ موت مسلط بھی نہیں کرتا پھر وہ اللہ سوچ کے کر گیا فرمانا فرشتے ہو میرے بندے کو پہنچو اس بندے کو جا کے کی کرو آسمانہ کے پردے ہٹا دو جنت کے سامنے کر دو وہ باغ وہ کوٹیا وہ ہورا وہ رحمان کے خدان یہ ساری چیزوں کے سامنے کر دو اس لیے وہ دنیا کی کیا بھی دیکھی اتنے کے سکھ تکلیفہ بھی دیکھی بے وفات سنگی بھی دیکھی اتنے لجپالا کا کھنڈ دیکھی نبیا کا ساتھ صدیقہ کا ساتھ شہیدہ کا صالحین کا ساتھ جنت جیسا روح پرور مکان دیکھی اور آپ نے دل بڑھ پہنچی کہ سارا مسئلہ حل ہو جاتا قرآن کے اندر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فتنزل علیہم الملائکہ بلا کا رب کا اللہ تم سے پکے ہو جائے گے انہوں سے موت کے قریب فرشتے نازل ہو کے کی کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون ڈرن کی لوڑ نہیں گھبراہٹ کی لوڑ نہیں بڑے ملال کی لوڑ نہیں اور جنت کا بھی سامنے میں واجب کو بشارت دین آیا خوشخبری دین آیا اس سے چلو تو صحیح جو تہاڈا دل چاہتی وہ موجود کیتا جاتی جو خود سے وہ حاضر کیتا جاتی رب بھی تہاڈے نال ہے سوچ بھی تہاڈے نال ہے جنت تو کوئی ہوتے بندہ یہ مکان دیکھتا ہے وہ مکان دیکھتا ہے اتوں دیا موت والیاں سختیاں دیکھتا ہے جفاوا دیکھتا ہے اہل کلام دیا جفاوا دیکھتا ہے بیماریاں دیکھتا ہے گرمی سردی دیکھتا ہے مچھرا مچھلیاں کی تکلیف دیکھتا ہے طرح طرح کے عوارضات دیکھتا ہے حوادثات دیکھتا ہے اور پورے شروع پرور کیا پرور مکان کو دیکھتا ہے پورس کا ہمارا بھی دیکھتا ہے کیفیات کو دیکھتا ہے دل کرتا ہے بچوں کی جگہ چکو گے پر کوئی نگاہے کے پاؤ سے جائیے اللہ فرمائے گا جا مل کر موت میرا بندہ تیار ہو گیا مسئلہ حل ہو گیا تو پتہ لگا کہ اس بندے محبوب کی مرضی کے بغیر موت اس سے وارد نہیں ہوگی موت سے تین وارد ہوگی ہے جس نے پروگرام ہے اور یاد رکھو میری کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اب دنیا سجن المومن ہے جنت الکافر ہے دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے کہ کافر واسطے جنت کیا قید خانے سے دل لگنا چاہیے وہ ہر ویلے اداس ہوتا ہے کہ کہڑے لیے چھٹکارا ملے میں اپنے گھر جاوا اپنے وطن جاوا اپنے کوٹیاں میں جاوا زمینت جاوا کاغذ جاوا دوست یارہ کے کول جاوا بیوی بچیاں کے کول جاوا ماں پیو کی خدمت سے حاضری دیوا وہ ہر ویلے بے چین ہوتا ہے لہٰذا نبی پاک نے واضح فرما دیتا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن اس دنیا کے اندر کیے جنہیں کوئی قید خانے میں چکرے ہوئے ہوئے تو کافر کہیں جنہیں کوئی جنت سے ہوئے کاغذ ہوئے لہٰذا جیتا دل موت کی آرزو نہیں کرتا کوئی کافر ہے کوئی سے دنیا کی جنت سے بھی بیٹھا ہے اور جیڑا بندہ مومن ہے وہ ہر ویلے بے چین ہوتا ہے جنہیں نے قید خانے سے چھٹکارا ملے میں اپنے اپنی وطن پہنچا ایک آیت کریمہ نے جی میں پڑھی اور اس حدیث میں ملا کے دیکھو پھر یہی ربی کا رحمان واضح ہو جاتا ہے کہ دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے تو وطن میں تو قید خانہ نہیں آتا جانا وطن تو نہیں قید خانہ ہوتا نا قید خانہ تو الگ چیز ہے پتہ لگا وطن ایسا ہو رہے کہ دنیا کے اندر قید
زمانے میں ہے تو وطن کا عالم امر عالم ارواح میں لامکان کا دیش ہے، اس جگہ سے قیدی بن کے رہا ہے، ہر وقت بے چین ہے کہ کہڑے ویلے موت آئے تو میں وطن پہنچا۔ مومن کی نشانی ہے، مومن کی شانی ہے کہ جڑے اتنے دل لا کے بیٹھن کہ جڑے سوچتے ہے اللہ دستا جو نہیں لگا مرنا کسی نہیں تو اللہ بھی ڈھونڈ لیں گا تو بلکہ موت ہی ڈھونڈ لیں دستا جو نہ ہوا بنڈی بھی ہے مشکل مسئلہ یہ ہے دستا جو نہیں کہ کدا موت آنی ہے تو کتنے آنی ہے نہیں تو اس دن زندگی ہی نہ بلکہ موت اللہ نو پتا لگا انہوں کی کیا جنت ہے اگر جنت کوئی نہیں انہوں کی کیا جنت ہے تو بظاہر کافر نہیں کہ تینوں کافر ہیں کہ جو اللہ نہیں صبح دار ہے اور انہوں کیا زیادہ سمجھتا ہے اللہ جان کے انتظار سے کام دکھ رہا ہے وہ مومن ہے تو ہر ویلے موت واسطے کے کار سے ہے اس موت کو بچا ہے اس واسطے علی مرتضیٰ شرف خدا اس واسطے علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے میں واللہ لعلی بن ابی طالب اونس بالموت من القتل بسج امه مرادی قتل علی بن ابی طالب موت کی کتنی پیاری ہے جتنا دودھ پینے بچے میں ماں کا دودھ بھی نہیں پیارا ہوگا میں علی نے موت کی کیوں پیاری ہے کہ موت آوے اس قید خانے سے چھٹ کے اللہ کی بارگاہ جانا ہے اللہ کا دیدار نصیب ہو موت آگے اس قید خانے سے چھٹ کے میری پاک کی بارگاہ پہنچا جنوں انہیں پاک ہستیاں کا دیدار نصیب ہونا ہوئے وہ اسے ساڑھے کو جانا پسند کرتی ہے انہیں پاک ہستیاں کو جانا پسند کرتی اللہ رب العزت کی فرماتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ کہتے سنگرم سے انہیں پاک ہستیاں نے جنہوں سے اللہ کا انعام ہے کہ کون لوگ نے نبی ہیں صدیق ہیں شہداء ہیں صالحین ہیں انہوں نے سنگرم تو پتہ لگا موت تو بعد بندہ مومن نے اطاعت گزار بندے نے نبی کی بارگاہ جانا صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے سیدہ کے صالحین نے سنگ رلنا ہے جب یہ میرا پاک سب مل گیا ہوئے پھر ساڈے کو جانا پسند کرتے ہیں اس کے جانا پسند کرتے یہ دل میں آیت پڑھی ہے جو مضمون واضح کر دیا گیا ہے خود بلی ہی عبادی خود بلی جنت ہی میرے مجموعی بدلا میں داخل ہو جا تو میری جنت میں داخل ہو جا پتہ لگا واپس بلا کے کہ کسی بنجر سے نہیں کھچنا جنت میں پہنچانا ہے کہ حقل لیا کہ کیا دے تنہائی سے نہیں رکھنا بلکہ نبیہ نے سنگ رلانا ہے صدیقہ نے سنگ رلانا ہے سیدہ نے سنگ رلانا ہے متقین صالحین اور یا صالحین نے سنگ رلانا ہے تو وہ جس کا ادھر تعلق ہے وہ اس طرح سے پسند کرتے ہیں میرے بزرگ بھائیوں نبی کریم علیہ السلام اور تسلیم میں ارشاد گرامی کہ بندہ جسے نے قبر کے اندر پہنچ گئی سن سوالوں کے کون ہو سن مرد مادین ماں تقول کی حاضر ہو جل تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اس ہستی کے پاس سے متعلق تیرا عقیدہ کی تیرا رب کون ہے تیرا دین کی ہے اس ہستی کے پاس سے متعلق تیرا عقیدہ کی ہے یہ مومن ہے رب کی مدد میں شامل آج رب تعالیٰ وہ چلے میں طاقت دے وہ حوصلے بلند کرے وہ درد کی نہیں گھبراہٹی نہیں بڑے سکون لال ان سوالوں میں جواب دے میرا کیا کی رب میرا اللہ دین میرا اسلام یہ ہستی پاک کون ہے محمد رسول اللہ جانا بالبینات والہدی یہ اللہ کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے سارے کو ہدایت لے کے آیا قرآن لے کے آیا صلی اللہ دو راستے تشریف لے آئے کہ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے تحت یہ پتہ لگا ماں تقول فی حق کے حاضر رجل اس جوان کے متعلق تیرا کی ہے یہ حاضر لفظ اس سے بولیا جاتا ہے کہ کوئی چیز میرے بھی ہو گئے تو اچھی لال نظر بھی آ رہی ہو گئے اس سے لفظ بولیا جاتا ہے تو حاضر رجل یا قبر کے اندر نبی پاک کا چہرہ بچہ سامنے سینہ علم نصرہ سامنے زلف لال سامنے سرکار کا قدر سیوا سامنے قامت رانا سامنے ہوتی اور اشارہ کر کے پھر کیا ماں تقول کی یقین حاضر رجل اس ہستی میں متعلق یہ چیز ہے تو دیدار نصیب ہو جائے لہٰذا جنہوں کا نبی پاک نال تعلق ہے وہ آدم کہنے میں موت آتی ہے تو تکلیف چاہیے تو نبی پاک کا دیدار نصیب ہو الگ بریلوی امام اہل سنت مولانا حضرت اللہ تعالیٰ علیہ کی فرماتے روح میں کیوں ہے مشترک موت کے انتظار میں سنتاف بچے دیکھنے آئے گے وہ مطالعہ جگہ میں سنے ہے کہ سرکار قبر سے تشریف لے آیا ہے روح کے چاہنے کہ کبھی موت آگے کبھی چاہیے کہ سرکار کا دیدار نصیب ہو بلکہ حضرت صاحب چلیے لہرا فرما دے موت پتہ نہیں کدا آگے کون موت کا پیا انتظار کرے دل کرتا ہے جی میں قبری بڑھ جائیے تاکہ میری پاس کا اس کا دیدار نصیب ہو جائے
میرے بھائیوں کو تو اللہ کا دیدار نصیب ہونا ہے، نبی پاک کا دیدار نصیب ہونا ہے، بندہ مومن نبیوں نے سنگ رہنا ہے کہ جی کے اکبر فاروق اعظم عثمان بن رہا علی مرتضیٰ پھر کسی سلسلے کے بدل قادری سلسلے کے بدل صابری سمیلانی سلسلے کے بدل نقشبندی سلسلے کے بدل یہ سارے اولیاء کاملین کی سنگت کی نصیب ہوتی ہے یہ ہو گیا ایک شہادت والا موقع کا ملتا ہوگا کہ دنیا گران میں بہت پسند کرے نصیب ہوتی ہے یہ ہو گیا ایک شہادت والا موقع کا ملتا ہوگا کہ دنیا گران میں بہت پسند کرے وہ تو موت واسطے اگے تو چاہتا ہے 10 محرم میں دن میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یقین ہو چکا ہے کہ اور دشمن لڑتا ہی لڑتا جنگ ہوتی ہے تو دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہزاروں میں ساڑھی تھوڑی دیر لکھی نتیجہ بھی سامنے ہے لیکن ساتھیاں کے پچھے لڑ رہے ہیں موٹے کم رہے ہیں قسم سے چپکتی جاری ہے خون خشک ہو رہا ہے اچھا اندر بڑھ گئی ہے پیر ہاتھ نہیں کا دیں گے کھڑے نہیں ہو سکتے اور حسین پاک رضی اللہ عنہ کا سینہ چوڑا ہوتا جا رہا ہے بدل خوشی کی چپرائی سمانا نہیں کیا کہ اس کے سمے کے رونقیں ہے اور ہوٹل سے مسکراہٹ ہے عرض کی گئی حضور کہ بھائی مدد کی خوشخبری آ گئی ہے پتا کی خوشخبری آ گئی ہے تو سمجھ پہنچ رہی ہے تو امداد پہنچ رہی ہے اس لیے تو خوش کیوں ہو رہے ہو فرمایا موت سامنے نظر آ رہی ہے اس واسطے خوشی کر بہت سامنے نظر آ رہی ہے اس واسطے خوشی چڑھ گئی کیوں میں ہوں مر کے نبی پاک نے بارگاہ پہنچتا حضرت علی کی بارگاہ پہنچتا حضرت زہرا کی آغوش رحمت کے اندر پہنچتا الموت کثر الجسل حائلہ الى الجنت وحائلہ الى النار موت کے پلے تیری ساری جنت پہنچاتی میرا بڑے پیارے نے کون پہنچاتی تو سارے مخالفان دولت پہنچاتی اس واسطے میرے موت سامنے رکھ کر بھی نظر آئیے تو میری خوشی چڑھ گئی اللہ والے والے موت سامنے آ گئے تو خوشی چڑھ گئی لیکن جنہوں نے رب نال پیار کوئی نہیں انہیں بچارے تکلیف ہوگی تو موت کی طرف آ گئی ہے تو اپنے کو جانچ نہ کرو بلکہ اللہ رب العزت کے پیارے والا ادھر تعلق ہے اس واسطے ہر ویلے بے چین ہوتے ہیں کہ کہنے میں موت آ گئے تو اسی اس تک پہنچے اسی رب میں پیارے کی یاد اس کا نام دیں اس کا مانا کی ہوتا ہے شادی اس کا کیا مانا شادی وہ تو موت ہے شادی تو نہیں ہے اور موت کا موقع ماتم اس کو کہنا چاہیے یا وہ شادی تو خوشی کہنا چاہیے تو سارے واسطے غمی ہے کیونکہ پاک ہستی بزرگ ہستی سارے کوئی جدا ہو رہی ہے پر انہوں واسطے خوشی ہے کیوں جو قید خانے سے چھٹکارا پا کے وطنی جا رہا ہے اللہ کا دیدار نصیب ہو رہا ہے نبی پاک کا دیدار نصیب ہو رہا ہے اس واسطے انہیں بھی خوشی کی جہاد ہے اس واسطے کہہ اپنے غم نہیں دیکھتے انہیں بھی خوشی کو دیکھ کے اس کا نام خود رکھ گیا خوشی بھی رکھتے اور اس کے شاید انہوں نے جوابی کرنے باقی کتاب آتی ہو میں اس وقت میں ہمارے ساتھ صحیح بند کرنا کہ اس تلاوت شدہ آیت کو کچھ کریمہ سے موت کے وقت کے ساتھ ساتھ کر دیا گیا ہے حالانکہ بدبلی کی عبادی بدبلی جنتی سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن یہ کتاب ہوگا جب کہ کتاب مطلق ہے تو مطلق کے جواب کسی آپ ہی دیکھ سکے تو مطلق اپنے اخلاق کے رائے کرتے ہوئے اس سے آ گئے کیا وہ تو کس سے الگ ہی ہو گیا موت کے وقت والا ہی ہو گیا پھر اللہ یتوفل انفس حین موتہا خطاب نفس دوسرے میں پیتا جاتا ہے اس لیے موت کا وقت ہو گئے یا ایتھا النفس المطمئنہ تو یہی فرمایا ایک ہی پتہ لگا کہ موت کے بارے فرمایا گیا ہے پھر یہی علاقے کے راجیت المنزیہ اور الہی فلاح کی ثابت ہے کہ روح قبض کر کے پھر اس کے نام نکالنے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ پیش کر دینے عرض کر دینے تیرا بندہ تیری بارگاہ حاضر ہے یہ تو مصنف فرماتی ہے اس میں اللہ فرماتا ہے اس کو کتاب اچھی تھی اس کا نام جنتی دفتر کے اندر لکھ لیو تو تم عیدو ہے الارض پھر وہ زمین کی طرف واپس لوٹا دے کیونکہ میں جو سوال جواب وغیرہ ذکر کرنے میں اس واسطے واپس لوٹا دو تو لہٰذا جو پاس شروع ہوتے ہیں انہوں جنت کے اندر بھی ٹھکانا بھی لا جاتا ہے اور بدن کے نال قدر کی زیادہ تعلق ہوتا ہے اور یہ دوریاں بدن واسطے ہوتی ہے روح واسطے نہیں ہوتی ہے لہٰذا بھاوے بدن کے جنت کے درمیان بدن کی جگہ صدر جنت کے درمیان خطرے کا فاصلہ کیوں نہ ہوئے روح کا رابطہ بحال تو میرا غلط ہے سورج لکھا میل زمین سے دور ہے لیکن زمین آنے کا رابطہ ہے کہ ساری زندگی اس پوری طرح وابستہ ہے اس طریقے روح جنت سے کھولے تاکہ قبر کے اندر بدن میں آنے کا تعلق ہوتا ہے کہ بدن کی زندگی کا اس سے ظالم بنے رہنا ہے کفیل بنے رہنا ہوتا ہے تو لہٰذا یہ آیا کے پاس اگر مدرا کے بچاؤ کرے جنگی موت کی حالت میں شامل ہے جنگی اعتراض نہ مطلب نہیں اگر کیا قبر کی زندگی فقط جسمانی ہے یا فقط روحانی ہے جسمانی بھی روحانی بھی ہے دونوں گلا میں روحانی بھی ہے جسمانی بھی ہے سیوطی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ محلہ روح
والبدن باتفاق من اہل سنت سے جو عذاب تصاوی روح سے بدن جو ہوئے جو ثواب تصاوی روح سے بدن جو ہوئے سارے سنیا نے اس سے اتفاق ہے. قبر کا ثواب بھی روح بدن دعا واسطے ہے, قبر کا عذاب بھی روح بدن دعا واسطے ہے, اور اس سارے سنیا کا متفق علیہ مسئلہ ہے. اسے کسی سنی کا کوئی اختلاف نہیں. لہٰذا اس سے صرف روح کا معاملہ نہیں ہے بلکہ روح جسم دعا واسطے ہے. اگر عقیدہ اہل سنت کیا ہے انہیں کر دیتا ہے کہ اہل سنت عقیدہ کیے ثواب بھی روح جسم دعا واسطے, عذاب بھی روح اور جسم دعا واسطے. جبکہ لباس کی طرح پھٹ جانے یا ختم ہو جانے کی مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ جسم ختم ہو جاتا ہے فقط روح باقی رہ جاتی ہے. ایک تو میری مثالہ لگتا کہ کوئی آپ عقائد کی کتابیں بھی دیکھا کر علماء کلام فرماتے ہیں کہ بدن مٹی کے نال بظاہر مٹی کیوں نہ ہو جائے, بدن میں اجزاء جتنے کی ہے رب روح کا تعلق کو نال قائم کر کے انہیں اجزاء کے اندر احساس پیدا کر دینا ہے, ثواب بھی انہوں نے محسوس ہونا ہے, عذاب بھی انہوں نے محسوس ہونا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ارنی کیفیہ تحیی الموتیٰ, تھوڑے میں نے دکھایا کیا تو مردے زندہ کیوں نہیں کرتے. اللہ فرمائے اولم تؤمن, تیرا ایمان نہیں کہ مردے زندہ کرتا. عرض کی بلا ایمان کے ہے پر ذرا اچھا نہ دیکھ لو اور زیادہ یقین قابل ہو گیا. اللہ نے فرمایا 4 پرندے لا لے نیڑے کر کے پتا دیکھ لے, انہوں نے بچہ انہوں نے سوچے کر انہوں نے جسموں آس پاس کے پہاڑوں سے پھیلا دے پھیر دے تو پھر انہوں نے بلا پکار سمت کو ہٹا کیا پیلا جا جا پھر پکار تو دوڑ گئے پھر سولا پرندے میں چھوٹے چھوٹے کر دیتے وہ آسمان پر پہاڑوں سے پھیلا بھی کیا گیا پھیلا بھی کیا گیا کہ اللہ فرمانا سمت کو ہلا انہوں نے پھٹ پکار وہ دوڑ گئے پھر کھول آ رہا. اگر پرندے کا بدل ہو گئے چھوٹے چھوٹے کر دیتا جائے بوٹی بوٹی کر دیتا جائے پہاڑوں کے پھیر دیتا جائے کھلار دیتا جائے تو پھر روح کا پرندے کے روح کا انہیں بوٹیاں نہ سکھ اجزاء تعلق ہوئے کہ وہ پیغمبر کی پکار سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اور اسے عمل بھی کرتے ہیں اکٹھے بھی ہوں گے مکمل چستے بڑھ کے سامنے بھی آ گئے. اگر روح پرندے کا ہوگے اور پرندے کا بدن بکھرے ہوگے تو روح کا تعلق ہر بکھرے چزدار ہو سکتا ہے اور سن سمجھ سکتا ہے. تو پھر روح غلیظہ ہوگے تو بدن غلیظہ ہوگے تو قبر جگہ ہوگے تو روح کا تعلق ہوگے پھر ثواب کیوں نہیں محسوس ہو سکتا, جان والے کی پکار کیوں نہیں کر سکتا, جان والے واسطے دعا کیوں نہیں کر سکتا, جان والے واسطے توجہ کیوں نہیں کرتا. میرے بھائیو اللہ رب العزت نے آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذن فی الناس بالحج, لوگوں میں حج کے بارے اعلان کر دے. عرض کی جتنے میں کھلوتا تیرا کوٹھا تیار کر کے اسے سینکڑے کی کروں کر کے کیا ہے کوئی نہ میں ستا کے لوں پکارا کس لوں اپنی آواز سنانا کے لوں یہ اعلان سنتی کہو یہ عمل کرتی کہو. اللہ فرمایا علیہ النداء وعلیہ السلام, پکارنا کیا کرنے تو دادیا دیا کنڈا بچے نے مکھیا بھی صورت پورا کر آواز سے کہنا میرا کرنا دادیا دیا کنڈا کے اندر مکھیا کی صورت دادا کی صورت جہے اجزاء موجود نے انہوں تک کی آواز پہنچانا میرا کم ہے. جس میں ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا کے آخر یا ایھا الناس حجوا بیت ربکم, لوگوں اپنے رب کے گھر کی حج کرو. اس ویلے کسا انڈیا موجود ہے آج کو ہزارہ سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کا پکار دیں لیکن میں 1 سال حج کی انہوں کی آواز سنی کے کوئی نہ لبیک آتی کے کوئی نہ, لیکن نہ صدیاں بعد اگر کرنی ہے قیامت کے قریب انہوں کی آواز سننے کے کوئی نہ. اس ویلے یہ ڈھانچہ موجود ہے جس لیے ابراہیم علیہ السلام پکار دیتے ہیں. یہ نقطے کی صورت دادے پردادے 70 دادے کی ہوئے رب تعالیٰ تیرے روح کا تعلق کتنے کر کے تیرے اس ولی سے کنے اسمانی مادے نہیں سنوا سکتا ہے, تیرے کو لباس سنوا سکتا ہے کہ ولی کا جسم قبر محفوظ ہوگے کہ روح کمالات کی حاصل ہو کہ تعلق کی حاصل ہوگے. پھر کیوں نہیں کر سکتا, پھر کیوں نہیں سمجھ سکتا, تم راحت کیوں نہیں پہنچ سکتی, تم سے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا. نہیں میرے بزرگ بھائیوں اسی تو کہتے ہو اجزاء بکھر گئے تو پتہ کیوں لگتا ہے. اجزاء بکھر کے مٹی تو مٹی سے رلے نا, پانی تو پانی سے رل گئے, آگ میں آگ سے رل گئے, ہوا سے ہوا سے رل گئے, تو وہی ہوتی ہے. اول سے ولی کا جسم چلتا نہیں چلتا نہیں معصوم رہتا ہے. پر چلو کہ مت میں جائے پتہ کیا آ وہ اجزاء بکھر گیا ہے اپنے اصل نال مل گئے, پر اج اللہ کا فرمان سن دیے تو سمجھ دیے کوئی نہ
یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اگلے اللہ کا فرمان سنیا کوئی نہ، سمجھا کوئی نہ، عمل کیتا کوئی نہ۔ پانی میں اللہ نے حکم دیتا کہ فرعون سے ساتھی ہے نہیں تکلیف دینی، اللہ نے حکم سے عمل کیتا کوئی نہ۔ فرعون بڑھیا سے وہ ساتھی کے فرما بوڑ دے غرق کر دے، اللہ کا فرمان سنیا کوئی نہ سنے۔